حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، جو ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر کے جب رخصت ہوتا ہے تو رمضان کے بعد حج کے مبارک ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینے ہیں جن میں خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو حاجی صاحبان بننے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور کچھ خواتین وہ ہوتی ہیں جو حجن صاحبات بننے کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ کچھ تو ایسے خوش نصیب ہوں گے جو مکۃ المکرمہ میں پہنچ چکے ہوں گے، اور کچھ تو خوش نصیب ایسے ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضر ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، جن کو یہ مبارک شرف حاصل ہو رہا ہوگا ان کے گھر میں زبردست تیاری چل رہی ہوگی، پاسپورٹ کا انتظام کر لیا ہوگا، اور ضروری ڈاکومنٹس کون سے ہیں وہ لے لیے ہوں گے، کون سا لگیج ہوگا، ہینڈ کیری میں کیا سامان ہوگا، کپڑوں کی کتنی جوڑیاں ساتھ میں ہوں گی، اس طرح کی بہت ساری تیاریاں چل رہی ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک تیاری مزید ہونی چاہیے کہ جب ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے مقدس مقامات پر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے کتنے فرائض ہیں، حج کے کتنے واجبات ہیں، عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، کہاں سے احرام باندھا جائے گا، اور احرام کی حالت میں غلطیاں واقع ہو جائیں تو کفارہ کیا ہوگا، دم کس وقت لازم آئے گا، دم ہوتا کیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتوں پر مشتمل سلسلہ فیضان حج لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب حاجی شبیر اتاری صاحب موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جزاک اللہ خیرہ، تشریف لائے ہیں آپ۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں جناب سفیان اتاری صاحب۔ جی سفیان بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا آپ کرم کا ہے۔ استقبال اس سلسلے میں۔ جزاک اللہ، بہت جزاک شکریہ۔ اللہ خیرہ۔ سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے سنتے ہیں کلام، انشاءاللہ کلام کے بعد پھر آگے کے سیگمنٹس پورے کیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج شامل ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سال حج کی سعادت نصیب۔ یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔
پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، سبز گنبد کے حسین جلوے دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں، مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، اشک بارآنکھ سے میں ممبر کا بھی جلوہ دیکھوں، اشک بارآنکھ سے ممبر کا بھی جلوہ دیکھوں،
کعبہ دیکھوں، اور کاش میں رونے لگوں، قلب بھی ہو میرا اداس، کاش میں رونے لگوں، قلب بھی ہو میرا اداس، جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھوں، جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھوں، اور دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین یا رب ماشاء اللہ العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، کتنا پیارا خوبصورت سا کلام پیش کیا گیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کیسا پیارا کلام، دعائیہ کلام۔ اللہ کرے یہ ساری دعائیں ان میں جو کی گئی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ جو ناظرین ہم میں سے مکہ مدینہ سے مشرف ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ یہ موقع عطا فرمائے، اور جو کبھی نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، سفر کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، سامان کس طرح ہونا چاہیے، اور دیگر کیا ضروری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم حاجی شبیر عطاری صاحب سے تفصیلاً سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف کہ حج کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ جی ہاں، حج کرنے والے کو قدم قدم پر نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور قدم قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قدم قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو تو اونٹ جو قدم اٹھاتا ہے اور جو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے خطا معاف فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ شریف کو پہنچتا ہے
اور طواف کے شرف سے مشرف ہوتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، پھر حلق یا قصر کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیے گھر سے نکلتے ہی نیکیاں شروع ہو گئی، اس سے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے اور اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری شریف، مسند امام احمد بن حنبل، السنن الکبریٰ اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام بھی نہ کیا، ولم یفسق، اور اس میں فسق و فجور کا کوئی کام نہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹا جیسے اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، قدم قدم پر نیکیاں ہیں۔ اچھا، اب ان ساری فضیلتوں کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چلو یہ تو نیکیوں کی بات ہو گئی، یہ تو گناہوں کی بخشش کی بات ہو گئی، کیا اس سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ فقر، محتاجی، تنگ دستی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں، کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح بھٹی سونے، چاندی اور لوہے پر جو میل موجود ہوتا ہے اس کو جس طرح دور کرتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ یہ فقر و تندرستی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے جہاں دینی فائدہ ہے، جہاں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، جہاں خطائیں معاف ہو رہی ہیں، جہاں درجات بلند ہو رہے ہیں، وہیں پر اس کی تنگدستی بھی دور ہو رہی ہے، وہیں اس کی مفلسی بھی دور ہو رہی ہے، وہاں اس کی غربت بھی دور ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو بظاہر تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ حج کرنے سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پیسے کم ہو رہے ہیں، مال و دولت میں کمی آ رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا فقر دور ہو جائے گا، اگر تمہارے پاس تنگدستی تھی تو تمہاری تنگدستی دور ہو جائے گی۔ اچھا، ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب حاجی صاحب حج کر رہے ہیں تو حاجی صاحب کے حق میں اتنی ساری فضیلتیں ان کو مل رہی ہیں، دینی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں، دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو جی ہاں، سنیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحاج یشفع فی 400 اہل بیت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی اپنے خاندان والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، دوسری جگہ حضور ارشاد فرماتے ہیں یغفر اللہ للحاج، اللہ تعالیٰ حاجی کی مغفرت فرماتا ہے، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاج، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی مقدس عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اس سے حاجی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور حاجی جس کے حق میں دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں یہ فضیلتوں کی بات ہے وہیں پر بہت ہی عبرت ناک وعید بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے لیے کوئی آزمائش نہ ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو عین ممکن ہے اور خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ اللہ اکبر، کتنی عبرتناک وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور حج عمرہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور جن پر حج فرض ہو چکا ہے ان کو جلد سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں حاجی شبیر صاحب کی طرف کہ حاجی شبیر صاحب ہم کو بتائیں گے کہ حج کی تیاری کس طرح کرنی ہے اور کس طرح کے ضروری سامان اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ اور سب سے پہلے حاجی صاحب اس سے ابتدا کیجئے کہ حج اور عمرہ کے لیے گھر سے جب نکل رہے ہوں تو کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور بندہ جس نیت پر بنے گا اس قیامت کے دن اسے نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت بندہ اچھے عمل کے سبب نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب داخل جنت ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ہر نیک اور جائز کام سے قبل
نیت کرنا چاہیے. اگر نیت نہیں ہوئی تو عمل تو ہو جائے گا, ثواب نہیں مل پائے گا, ثواب سے بندہ محروم رہ جاتا ہے. وضو کی بھی نیتیں بیان کی گئی ہے, مسجد میں آنے جانے کی نیتیں بیان کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسجد میں آنے جانے کی 40 نیتیں بیان فرمائی ہیں, اللہ اکبر. صرف مسجد میں آنے جانے کی. اب جب مسجد میں آنے جانے کی اتنی نیتیں ہیں تو حج تو اتنی بڑی عبادت ہے, ونس ان اے لائف, کسی کو ایک ہی بار سعادت ملتی ہے. اور آپ نے تو دعا کی ہے, سفیان بھائی نے کلام پڑھا ہے, اور پھر آپ نے فضیلت سنا دی ہے. میں وہ غور ہی کر رہا تھا کہ کیا کہ فضیلت جو بیان ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ یہ تو دین پوری یونیورس کو کور کرے گا. تو نیوزی لینڈ والے کے لیے بار بار حج عمرہ کرنا, کینیڈا والے کے لیے بار بار حج عمرہ کرنا, پھر جو غور کرے دنیا کے لیے بڑی ہے. لیکن ہے عاشق, میں نے دیکھے کہ ایسے عاشق بھی ہے کہ ان دنیا کے کونے کونے سے وہ بار بار حج عمرہ پہ آتے ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں. بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہند والوں کو یہ سعادت میسر آ رہی ہے. الحمدللہ. یہ سفر پر روانہ ہو رہے تو ایف جی این چینل کے ناظرین, اس ایف جی این چینل پہ دکھتی بات ہے کہ دعوت اسلام انڈیا نے بڑے اچھے اچھے سلسلے شروع کیے. الحمدللہ. حج کا موسم آ گیا تو آپ نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ بنا دیا تاکہ یہ چیزیں لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں. یاد رکھیے کہ آدمی بولا ہوا بھول جاتا ہے, سنا ہوا بھول جاتا ہے, لیکن دیکھا ہوا نہیں بھولتا ہے. ویژن پاور ایسا ہے کہ وہ برسا برس تک وہ باتیں یاد رہتی ہے. تو گزارش ہے کہ بڑی عبادت مل رہی ہے, اس کا علم بھی حاصل کیجیے. اور علم النیت یہ ایک بہت بڑا علم ہے, چیپٹر, یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. اللہ جسے عطا فرمائے. اور اس وقت میں ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے جو امیر اہل سنت کو نیت کا جو علم عطا کیا ہے, کمال کا علم عطا کیا ہے, اتنی اچھی اچھی نیتیں. یہ کتاب رفیق الحرمین, یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے تو ایک کمپلسری سامان ہے. اگر آپ عمرہ پہ جائیں, حج پہ جائیں, ایسا رفیق ہے یہ حرم شریف کا. علماء نے اس کی تعریف کی ہے, مفتیان کرام نے اس کی تعریف کی ہے. اب تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ کتاب میں الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں, ٹور والے بھی تقسیم کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ پہلی فرصت میں جب بھی آپ کی روانگی ہے آپ اس کتاب کو حاصل کر لیجئے, اور جتنی نیت زیادہ ثواب بھی اتنا زیادہ. قربان جائے امیر سنت نے حج و عمرہ کرنے والے کے لیے 56 نیتیں بیان کی ہیں. تو اس میں سے چند چنندہ میں بتا دوں, اس میں بنیادی نیت کیا ہونی چاہیے. تو بنیادی نیت یہ کہ صرف رضا الہی پانے کے لیے حج کروں گا, کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے. اور یاد رکھیے کہ یہ اس کے لیے قبولیت کے لیے اخلاص ہے, شرط ہے. اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام باب ترک کر دیے جائیں. کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے, درمیانی درجے کے لوگ تجارت کے لیے, قراء یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے, اور فقراء مانگنے کے لیے حج کرے گے. اللہ ٹھیک ٹھاک مالداروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جاتے تو رہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے, لیکن اپنے بزنس کی خاطر بس بہت عام روٹین نہیں لگتی ہے. اللہ بھائی میں حج پہ نکل گیا, کیفیت ہو, کوئی ماحول بنے جانے سے پہلے, اچھا کرے بھی تو بھول جائے. بعض کو تو دیکھا کہ نہیں یاد آتا ہے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے میرا یہ 25واں حج ہے, یہ یاد رکھنا بھی نہیں رکھنا چاہیے, بھول جائے. نیکی کا دریا میں ڈال بچپن سے سنتے آ رہے, تو بھول جائے, نیکی کرے اور بھول جائے. یہ تصور ہی نہ کرے کہ یعنی کہ میں نے یہ نیکی کی ہے. نیکی کو یاد نہیں رکھنا چاہیے. ہاں بندے کو اپنے گناہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی میں نے یہ نافرمانی کی ہے, یا اللہ تو مجھے بخش دے, یا اللہ تو مجھے بخش دے. تو دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. اس آیت مبارکہ پہ عمل کرو گا. ترجمہ کنزلوان, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اچھا جو حج کریں گے تو ان کے لیے صرف یہ نیت ہے اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. تو اس پر عمل کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. چوتھی, یہ میں بنیادی باتیں بتا رہا ہوں, پھر بہت نیتیں. بنیادی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی میں حج کروں گا. آقا علیہ السلام کی پیروی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. عمل تو اس وقت قبول ہونا ہے جب آقا علیہ السلام کی اتباع و اطاعت ہوگی, ورنہ تو قبولیت کا کوئی چانس ہی نہیں.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں نماز بھی پڑھنی ہے آقا کی اتباع میں، وضو بھی کرنا ہے آقا علیہ السلام کی اتباع میں، بالکل تو آقا علیہ السلام کی اتباع کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوگا۔ 56 نیتیں اس سے ضرور پڑھ لیجیے گا کہ وقت قلت رہے گی، میں اتنی یعنی اس پہ کلام کروں اور ہر نیت پہ یعنی ٹھیک ٹھاک اچھا گفتگو خاصا کرنے کا موقع ہے، یعنی اتنے سب سلسلے ہم بنا نہیں پائیں گے، ان نیتوں کو آپ پڑھ لیں۔ خاص میں اس میں کچھ آپ سے التجا کروں گا کہ یہ نیت رکھے کہ میں دوران سفر مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں حاجیوں کی، عاشقوں کی انشاءاللہ تعالی ضرور خدمت کروں گا، انشاءاللہ مال کے ذریعے، سامان کے ذریعے، توشہ جو اپنے لیے جمع کیا ان کے ذریعے دل جوئی کروں گا، خدمت کروں گا، غریبوں یہیں سے نیت کر کے جائے، غریبوں کی مدد کروں گا، دوائیں لے رہے اپنے لیے تو کچھ ایک دو ایڈیشنل دواؤں کے پتے لے لے، کچھ چوڑا بسکٹ وغیرہ لیا ہے تو وہ ایڈیشنل کچھ لے لے، ڈرائی فروٹس کو اکٹھا کیا کہ یہ سب میرے لیے، اپنے لیے تو بہت مشہور ہے یا شیخ اپنی دیکھ، جی ہاں تو شیخ صاحب اوروں کی بھی دیکھیے، اوروں کے معاملے میں سوچیے، ارادہ کیجئے، یہ حج کی قبولیت کی نشانیوں میں سے اللہ کہ بندہ یہ تصدق کر کے خیرات کر کے اپنے حج کو مقبول کرا لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور پھر یہ وصف رہے گا نا تو یہ سخاوت سے اس کا تعلق ہے، اور سخی جنت میں جاتا ہے، اللہ اللہ۔ بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب یہ اس میں خیر خواہی کے لیے جو ہے رفیق الحرمین کے کئی نسخے لے لیے جائیں اور وہ بھی تقسیم کر دیے جائیں اپنے خاص خاص لوگوں کو۔ بے پناہ لے لے، تسبیح لے لے، کچھ مسواکیں لے لے، مسواک جو ہے وہاں اب کیا ہے کہ سب چیز وہاں ریال میں ہوتی ہے، اب ہر ایک کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا، بہت سے ایک بڑی تعداد جو حج کمیٹی پہ جاتے ہیں وہ لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جی تو دقت بات ہے کہ ہم وہ ایک مسواک لینے جائیں گے 5 ریال، اب وہ بیچارہ 5 ریال کاؤنٹ کرے گا تو 110 روپے کی، بولے یار 20 روپے کی ہمارے مسواک ملتی ہے 110۔ میں تو سفر کرنے والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا ماجون قلب، مقوی قلب وہ بھی لے کے جائے گا، کیونکہ وہاں تیرو جب ریالوں پہ خرچ ہو گیا اس کو ملٹی پلائی بائی روپیز کرو گے نا تو کہ ایسا تو کیا آپ کا بار بار ہاتھ یوں آئے، کیا بات کر رہے اتنے کی۔ اور حاجی صاحب دیکھا گیا ہے کہ وہاں جب پہنچتے ہیں یہاں کے لوگ تو ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ 1 ریال کی چائے ہے تو 1 ریال انڈیا کے حساب سے کتنا 2 ہوگا؟ ریال کی چاہیے، 1 ریال کا ٹائم ختم ہو گیا، 1 ریال کی چاہیے، 2 ریال کی چاہیے، تو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یار 2 ریال کی چائے انڈیا میں کتنی ہو رہی ہے، ارے باپ رے اتنی زیادہ، ہاں اوہ 45-46 چائے روپے کی بھی چائے ہو جائے گی۔ ہاں تو یہ اس سفر میں یعنی دل بڑا کر کے جائیے گا، اور اس میں یعنی یہ سوچئے کہ جو رائے خدا میں اپنی ذات پر بھی 1 دینار کم خرچ کرے اسے 49 کروڑ گنا ثواب ملے گا، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے، اجر ہی اجر ہے، حاجی کا خرچہ اپنی ذات پہ بھی کر رہا ہے تو بھی اس پہ ثواب ہے۔ یہ میرے رب کا فضل کمال دیکھیے کہ بندہ اپنی ذات پہ خرچہ کر رہا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ سارے سامان یعنی توشے کو اکٹھا کیجئے۔ دو آپ نے شروع میں کہا کہ کپڑے، تو میں کہتا ہوں کہ کپڑے زیادہ نہ لیجئے، ہاں 2 نئے جوڑے تو ضرور رکھیے۔ جب آپ عرفات کے وقوف سے فارغ ہوگے، مزدلفہ سے فارغ ہوگے، رمی کریں گے اور پھر اس کے بعد قربانی ہوگی اور آپ پھر حلق کرائیں گے تو آپ کی عید ہوگی، اس دن آپ نیا کپڑا پہنیں گے، پھر عیدوں کی عید آپ کی معراج ہوگی کہ مدینہ جائیں گے، تو مدینہ منورہ میں جب آقا علیہ السلام کے روزے میں پہلی حاضری ہو نیا لباس پہن کے جائے، جنہیں میں نے یہ معمول دیکھا ہے، یہ امیر السنت کی مدنی سوچ ہے، تربیت کا حصہ ہے کہ ان موقع پہ اس طرح خوشی کا اظہار ہو، تو بہت زیادہ کپڑے مت دیجیے۔ آپ نے یہ 2 جوڑی نہیں ہے یہ لے لی، اور اس کے علاوہ 4-5 جوڑی میکسیمم یہ رکھیے، باقی اللہ نے توفیق دی تو وہاں سے کچھ ضرورت پڑے تو مل جاتے، جبے وغیرہ لباس مل جاتے، وہاں سے لے لیجیے گا۔ دوا ضرور لیجیے گا، دوا کو مس مت کیجیے گا، سفر میں آپ کی یعنی کیفیتیں بدلتی ہے تو ہاضمے کی کوئی تکلیفیں ہوتی ہے، اس کی تمام دواؤں کے کچھ بھی سامان اکٹھا کر کے جائیے گا، لیکن یہ بھی نیت کر کے جائیے گا کہ میں وہاں زمزم پیوں گا، اللہ اللہ، زمزم سے تو بیماری سے شفا ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور جیسے نیت ویسی برکت، اللہ جیسا آدمی کا حسن عقیدت ہوتا ہے تو ویسی ترغیب ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ بھی نارمز دیکھ لیں کہ ابھی انٹرنیشنل کرائٹیریا جو بنا ہے وہ لگیج کا میرے خیال سے 23 کلو کا ہے، ایک بیگیج جو ہے وہ ڈفرینٹ ایئر لائنس کے سب ڈفرینٹ بیگیجز ہوتی ہے، تو آپ سفر کرنے سے پہلے اپنے ٹور والے سے یا حج کمیٹی سے اگر آپ جا رہے ہیں ناظرین تو یہ آپ معلوم کر لیں ایئر لائنس میں کہ کیا مطلب لگیج الاؤڈ ہے، کتنے کے جی کی بیگیجز آپ کو الاؤڈ ہے، تو یہ ڈفرینٹ ایئر لائنس کے ڈفرینٹ نارمس ہوتے ہیں۔ کسی ایئر لائنس میں جو 23 کے جی کی 2 بیگیجز الاؤڈ ہوتی ہے، کسی میں 30 کیجز کی سنگل بیگ الاؤڈ ہوتی ہے، تو یہ آپ جانے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد یعنی بیچارہ یعنی وہ سامان بچھانا نکالتا ہوتا ہے، بیگ کھول رہا ہوتا ہے، پھر اس کا سامان اس میں ایڈجسٹ کرتا ہے، اس کا سامان
اس میں ایڈجسٹ کرتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہوتے رہتے ہیں. آپ کی فلائٹ وایا ہے, ڈائریکٹ ہے, اس کی تھوڑی سی نالج شیئر کر لیجئے, اس کے مطابق سامان کی تیاری کیجیے. چپلوں کے تعلق سے میں کہوں گا کہ سلیپر جو آپ کو پہننی ہے وہ یہیں سے 3-4 جوڑی ایک لے لیجیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو 5 ریال میں نارمل اور 10 ریال کی تھوڑی سی اچھی کوالٹی کی ملتی ہے. تو چپل اچھی لیجیے تاکہ اینٹی اسکیٹ رہے, آپ کو چلنے میں دیکھ لیجیے دشوار نہ ہو, کمفرٹ یعنی زون میں جس آپ دن رہیں. نکلنا ہے اسی دن دیکھنا ہے یا پھر جس یہ وقت تو ابھی سے جن کی بن گئے ارادے, ان کی کور آ گئے, حج کمیٹی والوں کے اینولپ مل گئے, ان کو پتہ چل گیا ہے, تیاری ہے, ابھی سے یہ تیاری کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, صحت والی دے, اور پورا سفر آپ کا قبول ہو اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ آ جائیں, اور بار بار جائیں, بار بار آئیں, اور جب زندگی کی آخری گھڑی ہو تو مدینے میں رہ جائیں. تو یہ صاحب سامان اس میں چپل کے تعلق سے ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی سی چیز مطلب آپ کو لگ رہی ہے, مگر یہ ہمارے پورے سفر کا ساتھی ہے. اللہ اللہ, یعنی اسی پہ ہی چل کے آپ کو جو ہے نا وہ سفر پورا کرنا ہے. گویا کہ ہمارے یعنی پاؤں یہ کا ایک حصہ ہاں بن ایک گیا. پاؤں کا ایک حصہ ہے. یعنی سمجھو آپ لاکھوں روپے حج پہ خرچ کر رہے ہیں, اور چپل جو ہے آپ 300-400 روپے والی اگر اچھی چپل لے لیں گے 500 روپے والی, تو آپ کو جو ہے نا وہ پورے سفر میں کنویننٹ رہے گی. اس کی بجائے حاجی کیا کرتا ہے کہ بھائی 100 روپے والی چپل دے دے, وہاں اٹھ جائے گی. ارے بھائی آپ اتنا خرچ کر رہے ہو لاکھوں روپے, 400-500 روپے کی اچھی سلیپر لیجیے, 3-4 جوڑی. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر پریکٹس چلنے کی, ایک تو پریکٹس نہیں ہوتی ہے, پھر چپل جو ہے وہ وہاں پر کاٹتی ہے. تو یہیں پر ہم جو ہے نا ناظرین چپل کو پہن کر دیکھ لیں, چل کے دیکھ لیں, واکنگ گھر میں کریں چپل کو پہن کے, کہ چپل ہمیں کاٹ تو نہیں رہی, لگ تو نہیں رہی کہیں سے. اگر یہ انکنوینئنٹ ہے تو دوسری چپل آپ خرید لیں. پھر وہاں جا کر آپ آزمائش ہوگی, حج میں چلنا بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پیر جو جواب دے جائے اور آپ ارکان ادا کرنے سے جو محروم رہ جائیں. آپ نے دوا لے لی, کھانے کی کچھ سامان لے لیے, یعنی الیکٹرانک چولہے ملتے, تھوڑے برتن لے لیے, پلیٹ لے لی, یہ ساری چیزیں لے لی, پلاسٹک کے دستر ہے وہ لے کے چلے جائیں, تاکہ جو اکانومی لیول پہ جو سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ تھوڑی سی تیاریاں آزمائش کرنی ہوتی ہیں. اب شکر ہے, دال لے لی, یہ ساری چیزیں لے لی. حج کمیٹی والوں کے لیے تو یہ تیاری کرنا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. ایک بات کھانے پینے میں بھی جو ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی رکھ لیا جائے. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا ہے. اللہ بعض یعنی درمیانہ درجے کے ہوتے, خوب سخاوت کرتے, اللہ اللہ بعض خوب مالدار ہوتے لیکن ان کی چائے بھی پینے نہیں ملتی ہے. اللہ اللہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کسی کو چائے بھی پلانے کے روا نہیں ہوتے. اللہ اللہ. تو اللہ ہمیں سخاوت کی دولت عطا فرمائے. اس طرح کے سامان اکٹھا کر لے. آپ کو ٹور والا شاید ہو سکتا ہے کہ چٹائی دے, لیکن اگر نہ ہو تو پورٹیبل جو پلاسٹک کی چٹائی ملتی ہے, اس کا کام مزدلفہ میں ہوتا ہے. جی جی جی. مزدلفہ میں وہاں کوئی ٹینٹ نہیں, کوئی بچھات نہیں, یہی پھر آپ کی جو میٹ ہے یہ کام آ جائے گی, پلاسٹک کی رول کرنے والی, وہی کام آتی ہے, وہ لے لیا. آپ کو ٹور والے دیتے ہی دیتے ہینڈ بیگ, نہیں ملا تو آپ لے لیجیے. اسکول کے بیگ ہوتے ہیں, کام اسی کا ہوتا ہے کہ آپ کو 5 دن جو تیاری ہوتی ہے, مینا مین جو حج کے دن ہے, مینا, عرفات, مزدلفہ, پھر مینا, تو اس میں آپ کو یہ ہینڈ بیگ کام آئے گا. اگر آپ نے لٹکانے والا بیگ لے لیا اور اس کو لے کے چلنے کی سوچیں گے تو آپ آزمائش میں آ جائیں گے. ہینڈ کیری بیگ ہو جس میں آپ کا جب سفر حج پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو لگے گا کہ احرام ایک سیٹ مت دیجیے گا, احرام کے یعنی 2 سیٹ رکھیے گا. کبھی گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, کچھ ہو گیا تو آپ فوراً اس کو چینج کر سکیں. احرام میں اسے ہینڈ کیری میں رکھیں. کھانے کی جو چیز ہے وہ ہینڈ کیری میں ہو, دوا کی جو چیز ہے وہ ہینڈ کیری میں ہو. آپ کی ہومیوپیتھک میڈیسن وغیرہ ہو تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی ساتھ میں ہو کہ یہ آپ کی یہ میڈیسن ہے. کوئی اگر آپ مسالے وغیرہ جات لے کے جا رہے ہو تو اس کے بل, جی ایس ٹی بل آپ کے ساتھ میں ہو, کہ کبھی کوئی ان کو ڈپارٹمنٹ والے کھولے دیکھے تو آپ بتا سکیں کہ یہ میری کھانے کی چیزیں, یہ دوا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح ایئرپورٹ پہ چیکنگ کے لیے جو ہے کھولتے ہیں لوگ, نہیں سمجھ میں آتے وہ سائڈ میں ڈال دیتے. تو ایک تو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ عربی میں کلام کر رہے ہوتے, یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, تو وہ چیزیں ان کو نہیں سمجھ میں آئے. انہوں نے ایک مرتبہ کے لیے اللہ, تو وہ پھر لا یعنی نہیں, وہ پھر نہیں, ہاتھ جلدی نہیں ہو پاتا ہے, تو وہ سائڈ ہی کرنا ہے ان کو. تو یہ ساری چیزیں دھیان کر لیں. پھر اگر آپ کو کوئی جس کو نہیں جانتے, آپ حج پہ جا رہے ہیں, میرا بیٹا جدہ میں, یہ اس کو ذرا پارسل دے دیے گا, وہ آ جائے گا آپ کے ہوٹل پہ لے لے گا. اگر آپ کے قابل اعتماد کوئی ہے تو ہی لیجئے, ورنہ سامان کسی کا اس طرح کا پیک سامان اور یہ سامان ایڈوائزبل نہیں ہے. یہاں پہ دل میں بات آتی ہے کہ چلو ہمدردی کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ, ہمدردی کر لیتے ہیں, لیکن جس کو آپ جانتے ہیں اس سے ہمدردی کیجیے. اس میں بھی ایسا بھی یہ مشورہ دوں گا کہ جو قابل اعتماد بھی بندہ ہے نا, تو اس کا بھی سامان آپ ایک بار دیکھ لے کھول کے
کہ اس نے کیا دیا ہے ہمیں, تاکہ اگر وہاں پہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہے تو آپ اس کو بتا سکے کہ بھائی اس میں یہ کھانے ان کی سے خود چیزیں پوچھ لے, یعنی ساری چیزیں لے لے, ان کو کھانے پینے کی وہ چیزیں دے رہے تو وہ بولا حاجی صاحب آزمائش میں ڈالیے کچھ, آپ ہمیں جو بھی رقم دینا دیتے میں وہاں پہ دے دوں گا. کھانے پینے کی چیزیں یعنی میں خود ہی کم لے کے جا رہا ہوں, اللہ یعنی وہاں ساری چیزیں میسر آ جاتی ہے. صحیح. کوئی آپ کا کزن بھائی, یہ رشتہ دار ہے, آپ خود ہی لے کے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کریں. میرے پاس یعنی لگیج کا معاملہ بڑا ٹائٹ ہے. یہ ساری چیزوں کو پیش نظر سفر میں رکھنا چاہیے. کوئی بھی ڈاؤٹ فل آئٹمز نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس. ہینڈ کیری میں کبھی بھی یعنی چھری, چاقو, کینچی وغیرہ نہیں رہنا چاہیے, ورنہ جان نہیں پائے گی. لائٹرز آپ وغیرہ نے کسی طرح جو بھی رکھنا ہے اس کو لگیج میں ڈالیں گے. لائٹر وغیرہ تو یعنی وہ یعنی ہینڈ کیری میں وہ جانے نہیں دیتے. اور لگیج میں بھی ان سے پوچھ لینا ہے ایٹ دا ٹائم آف لگیج, ان سے پوچھ لیں گے, وہ خود پوچھتے بھی ہے. اس کے اندر بیٹری ہے, اس کے اندر آپ کا کیا بولتے ہیں پاور بینک. پاور بینک آپ کو لگیج میں الاؤ نہیں کریں گے. کئی کا ایسا ہوا ہے کہ حاجی بیچارہ پہنچ گیا اور یہ چیزیں اس کو بولنے کے بعد بھی اس نے ڈال دیا تو اس کا لگیج بامبے میں رہ گیا, حاجی وہاں پہنچ گیا. اللہ اللہ اللہ. تو یہ چیز نہ ہو. ساری چیزوں کی لسٹنگ کر لے, ٹور والے سے پوچھ لے, نارمز تھوڑے سے دیکھ لے, اپنے بیگ کو سیٹ کرے. بیگ بھی وہاں پہ کئی ایک جیسے ہو جاتی ہے تو نشانی کے لیے کوئی ریبن وغیرہ کی اچھی ترکیبات بنا لے. ریبن بھی ایک کلر کی ہو جاتی ہے تو مارکر سے اس پہ یعنی نشانیاں سیٹ کر لے. یہ تاکہ دور سے میرا بیگ سمجھ میں دیکھے تو نظر آ جائے, میں اسے جی اٹھا لوں. حاجی صاحب اتنی زبردست باتیں بیان کر رہے ہیں آپ. اگر ہمارے ناظرین ان تمام باتوں کو اگر نوٹ کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا, کیونکہ بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی, بہت ساری باتیں ذہن سے نکل جائیں گی, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سارے سفر میں کام آنے والی چیزیں ہیں. اس وجہ سے میں گزارش کرتا ہوں تمام سے, اگر آپ چاہیں تو اینڈرائڈ موبائل میں ان تمام باتوں کو نوٹ کر لیں, یا پھر کسی ڈائری میں, کسی اچھی سی نوٹ بک میں ان تمام باتوں کو محفوظ کر لیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی. جی حاجی صاحب. جو سامان لے رہے ہیں ان میں تو میں کہوں گا لگیج کا بیگ وہ 4 ویلر آ رہا ہے آج کل. بڑا اچھا سسٹم ہو گیا. پہلے تھا کہ ہم اسے سلان کر کے کھینچ کے لے کے جاتے تھے تو وہ اس میں تھوڑا ہاتھ پہ لوڈ آتا ہی تھا. اب تو یہ 4 ویلر آ گیا ٹرالی ٹائپ کا, تو وہ اس لیے اتنا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ میں چلا جا رہا ہے. وہ لے لیں. ہینڈ بیگ میں یعنی میں کہوں گا کہ وہ بیگ لینے کی کوشش کرے جس کا وزن کم ہو, کیونکہ ابھی سعودی ایئرلائنس نے ہینڈ کیری کو 7 کلو کا یعنی کمپلسری کر دیا ہے. اور وہ باقاعدہ اندر اپنے ساکٹ میں ڈال کے اس کو چیک کرتے ہیں, وزن بھی کرتے ہیں اور سائز بھی دیکھتے ہیں. اچھا. تو وہ 7 کلو سے زیادہ بالکل جانے ہی نہیں دے رہے. یہ آزمائش میرے ساتھ ہو چکی ہے ابھی پچھلے سفر میں. انہوں نے آتے وقت اپنی فلائٹ میں مجھے آنے ہی نہیں دیا. 7 کلو سے یعنی سامان کم کرایا. دوسرا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسکول بیگ ٹائپ کا آپ کو جو اس جدی میں کام ہے گا تو عام نہ لے, اچھی کوالٹی کا لیں. اس کے پیچھے جو بیلٹ ہے وہ چوڑے ہو, فارم ٹائپ میں نرم ہو, تاکہ جب سامان اٹھا کے چلے تو آپ کا سفر آسان ہو, کیونکہ وہاں چلنا ہوتا ہے. مینا میں چلنا ہوتا ہے خیمے تک چلنے کے لیے. مینا سے پھر عرفات کے میدان میں ہوتا ہے کہ وہاں خیمے میں چلنا ہوتا ہے. مزدلفہ کے لیے چلنا ہوتا ہے. بعض اسلامی بات پیدل سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ, وہ چلتے ہی مکے سے پیدل مینا, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, تو ان کا پیدل سفر ہوتا ہے. تو ان سفر کی تیاریاں کریں. فلائٹس کے یعنی شیڈول یعنی پرفیکٹ معلوم کریں. ان کی ڈسکرپشن لے لیجئے کہ وہ کس ٹائپ کے لگیج الاؤ کر رہے. جاتے وقت بھی یعنی جاتے وقت تو اتنے مسئلے نہیں ہوتے, آتے وقت بہت مسئلے ہوتے ہیں, بڑے مسائل بنتے ہیں. تو ان مسائل سے بچنے کے لیے پہلے سے معلومات لے کر اچھی تیاری کر کے نکلے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے حج کا ہم پیکیج لیتے ہیں منیمم, جو حج کمیٹی میں اگر جا رہے تو 3,50,000 4 لاکھ روپے ہمارے انڈین حج کمیٹی کے جو اس سال کے لگ بھگ اپروکسیمیٹلی ٹینٹیٹیولی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا مطلب جو ہے وہ اسٹارٹنگ پیکیج ہے. اور جو ٹورز میں جا رہے ہیں, ٹورز اینڈ ٹریولز میں, تو اس کا اسٹارٹنگ پیکیج یہ 5.5 لاکھ روپے, 6 لاکھ روپے, 6.5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے تک کے جو ہے وہ اس سال کے حج کے پیکیجز ہے. تو ناظرین سے مجھے یہ کہنا ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, اور حج کی جو خریداری ہے, حج کے لیے جو ہم سامان خریدتے ہیں, اس میں افضل بتایا گیا ہے کہ اس میں ہم بھاؤ تاؤ نہ کریں, یعنی اس میں ہم خرید و فروخت میں اس کو دبائے نہیں, نیگوشیٹ نہ کریں, افضل کہا گیا ہے. اور حج کی جو خریداری ہم کر رہے ہیں, جیسے چپل کا بتایا گیا, بیگ بتائی گئی, آپ کو احرام بتایا گیا, جو باندھنے کا بیلٹ بتایا گیا, یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ہم کمپرومائز نہ کریں. یعنی آپ لاکھوں لاکھ روپے, بلال بھائی یہ ہمارے جو ناظرین جو حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ, جو ہمیں سن رہے ہیں, جو سنے گے آگے, تو وہ لاکھوں لاکھ روپے وہ خرچ کرتے ہیں, مگر یہ جو سامان ہم خرید رہے ہیں حج کے لیے وہ مشکل سے 5,000 10,000 15,000 کا آئے گا. تو اس میں حاجی جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. اس کا بیگ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پھٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے,
بیگ کی جو حالت خراب ہوتی ہے، بیچارہ گھسیٹ رہا ہوتا ہے، صحیح ٹرالیز نہیں لگی ہوتی، صحیح ٹائرز والا بیگ نہیں لیتا ہے. یعنی اچھا بیگ لے کے تو 2500 3000 کا آتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا کمپرومائز کر لیے تو 1500 روپے کا بیگ آگا. تو 1000 روپے کے لیے آپ پورے سفر میں، یعنی سمجھو کہ یہاں سے آپ جدہ تک پہنچ گئے، پھر آگے پورے سفر میں وہ بیگ آپ کو آزمائش میں دے گا. اسی طرح جو چپل کی بات کی گئی، چپل بھی آپ کو پورے سفر میں جو ہے آزمائش دے سکتا ہے. بیلٹ اگر آپ نے درست نہیں لیا، یا آپ نے بیگ درست نہیں لی، یا بیک پیک آپ نے اگر صحیح کوالٹی کا نہیں لیا، یعنی بیک پیک اگر سافٹ سپنچ والا صحیح کوالٹی کا نہیں لیا، تو جو 3 دن ہے آپ کے، 4 دن جو حج کے ہے، ایام حج ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ کافی آزمائش ہو سکتی ہے. احرام جس میں آپ کو 3 سے 4 دن گزارنے ہیں، وہ اگر آپ نے صحیح کوالٹی کا نہیں لیا، یعنی کمفرٹیبل، یہی ہے کہ ہر چیز لے کر آپ اسے ٹیسٹ کر لیں گھر پہ. ایسا نہ ہو کہ حج کے جانے سے 2 دن پہلے جو ہم سامان خرید رہے اور پھر آزمائش میں آ رہے. تو جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں اسے ہم گھر پر ٹیسٹ کر لیں. احرام کو آپ پہن کر، اچھا ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ احرام فرینڈلی آپ ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو نارمل کرتا پائجامہ میں رہتے ہیں یا شرٹ پینٹ میں رہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ جیسے تہبند کی طرح سے جو نیچے کی چادر ہوتی ہے اوپر کا ہوتا ہے، یقین مانے بھائیو اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر، اتنا اطمینان و سکون ہوتا ہے. جو نہیں پہنتے نا، وہ گھر پہ پہن کر احرام فرینڈلی ہو جائے. یعنی آپ گھر پر پہن کر جو ہے احرام کو چلے پھرے، کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، سونے کی پریکٹس جو ہے وہ احرام پہن کر آپ بنائے، کیونکہ آپ کو 3 سے 4 دن جو ہے وہ احرام کی حالت میں حج میں گزارنے ہیں. تو آپ احرام فرینڈلی ہو جائے، آپ جو ہے وہ اپنی حاجت طبعی سے فارغ ہونے کے لیے احرام پہن کر جائے، تاکہ ان سب چیزوں کی عادت پریکٹس آپ گھر پہ کر لیں گے. تو پھر آپ کو یہ جلد بازی نہیں لگی ہوگی کہ بھائی کب احرام کھلے گا، کب یہ ہماری چادریں اترے گی، کب ہم جو ہے نا اس سے باہر آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے زندگی میں ایک بار حج نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور اس میں پھر ہم کمپرومائز کر لیتے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، تو اس سلسلے میں تو ہم نے سرسری طور پر بہت ساری باتیں بیان کی، مگر آپ کو چاہیے کہ یہ حج جو آپ پر فرض ہوا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو رفیق الحرمین جیسا کہ شروع میں بھی آپ کو بتایا گیا، میں پھر ایک بار ترغیب دلاؤں گا کہ اسٹارٹ ٹو اینڈ رفیق الحرمین آپ ضرور پڑھیں. آپ کے پاس ابھی وقت ہے. آپ یہاں سے جب جائیں گے ہوائی جہاز میں اس وقت ہوگا، جب آپ مکہ پہنچ جائے گی اس وقت ہوگا. تو آپ رفیق الحرمین پڑھتے رہیں، اس میں پوائنٹس جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے اس کو مارک کریں. مارک کرنے کے بعد آپ کسی سنی عالم دین سے، مفتی اسلام سے، کسی سے آپ پوچھیں. ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین جو حج تربیت اجتماعات کرتے ہیں وہاں جا کر آپ پوچھیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اسے مارک کریں، پوچھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ صحیح طریقہ سیکھ کر جائیں گے، صحیح چیزیں لے کر جائیں گے، صحیح ٹریننگ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا حج بہترین حج ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حج مبرور ہمیں نصیب فرمائے. یہ سلسلے میں ہم تو بریفنگ دیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی دعوت اسلامی نے ہند بھر میں سلسلے قائم کیے حج کی تربیت کے. ایوری سنڈے ہو رہے ہیں یہاں بمبئی فیضان مدینہ میں، ایوری سنڈے سلسلہ شروع کر دیا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نا، جو بات تم نہیں جانتے وہ علم والوں سے پوچھو. تو پوچھنے میں فائدہ ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے. آپ اور مزید کوئی بھی انکوائریز ہے، کویشچنز ہے، وہ آ کے اپنے یعنی علماء سے، مفتیان کرام سے، اہل سنت کے تمام جو علماء کرام، مفتیان کرام جو نالج رکھتے ہیں ان سے پوچھیے. ہر مسجد کا امام آپ کو حج کے مسائل نے بتایا پائے گا. حج کے مسائل میں مہارت تو اسی ہوگی جنہوں نے حج واقعی پریکٹیکلی کر چکا ہو. تو وہ آپ کو پریکٹیکلی آنے والے مسائل جانکاری اس کے رکھتے ہوئے آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سفر میں آسانیاں نصیب فرمائیں. اور مزید چیک لسٹ کے لیے میں تو تھوڑی پیاس آپ کی بڑی رہنی چاہیے. یہ پیاس برقرار رہے. ہماری اس سلسلے فیضان مدینہ میں ہوتے رہیں گے تاکہ آپ آتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک سلسلے میں یاد رکھیں گا کہ آپ کی ویژن تو کھل جائے گی، دماغ تو کھل جائے گا، لیکن آپ مکمل سیکھ لیں یہ ضروری نہیں ہے. بہت کچھ ضرور سیکھ جائیں گے لیکن سب کچھ سیکھ جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو تھوڑا یہ محفل اٹینڈ کرنی پڑے گی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ سفر ہے آپ کو سب سکھا دے گا. صحیح بات ہے، سفر سے ہی تجربہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو سنا ماشاءاللہ کافی تجربے کی باتیں تھیں، اور اگر آپ نے ان تمام باتوں کو نوٹ کر لیا ہے تو یقیناً آپ نے بہت بڑے فائدے کا کام کیا ہے. اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا تو یقیناً بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں. تو اب آگے جتنی باتیں آئیں گی آپ ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں، کیونکہ دانشوروں کا قول ہے کہ کسی تجربہ کار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یہ بہت بڑی عقل مندی ہے. تو تجربے کار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہمیں چاہیے. تو اتنی زبردست باتیں بیان کی گئی ہیں. حاجی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں کہ احرام کسے کہتے ہیں اور میقات کسے کہتے ہیں، یعنی احرام کہاں سے باندھنا ہوتا ہے،
میقات کیا چیز ہے اور میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور میقات سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور اس مقام کو کیا کہتے ہیں، حرم کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور حرم کا جو علاقہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس پر کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ جو ابھی ہم جہاں میں میکزیمم میڈیا والوں سے کلام کر رہا ہوں، پھر جو بھی باہر کی کنٹری کے ہیں، تو جو بھی میقات سے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے بھی آفاقی ہے، ان کے لیے میقات ہے، ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جو کہلاتی ہیں۔ ریاض سے آنے والوں کے لیے مہد الذہب ہے، یہ میقات وایا ذات عراق سے بھی آتے ہیں، اور ہم جو ہند سے جانے والے ہیں ان کو جو میقات آتی ہے کوہ یلملم آتی ہے۔ اب یہ دیکھ لینا ہے کہ فلائٹ آپ کی کہاں سے، اگر بمبئی ٹو جدہ ڈائریکٹ ہے تو کوہ یلملم سے ہو رہا ہے۔ سفیان بھائی نے نشاندہی کرائی کہ ان کی یعنی وایا فلائٹ تھی، یعنی وایا ریاض تھی، تو جن کی وایا فلائٹ ہے یعنی کویت سے فلائٹ ہے، کسی کی وایا دبئی فلائٹ ہے، کسی کی وایا شارجہ فلائٹ ہے، کسی کی وایا مسقط فلائٹ ہے، وایا فلائٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ یہاں سے احرام نہ باندھے بلکہ وہ پھر مسقط سے احرام باندھے، وہ ریاض سے احرام باندھے، وہ کویت سے احرام باندھے، کیونکہ یہ سب میقات کے باہر ہے۔ جن کا سفر پہلے مدینے کا ہے ان کو تو احرام کا مسئلہ ہے، ان کو تو احرام باندھ کے جانا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے لباس میں مدینہ منورہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے جب وہ آئیں گے تو وہ آفاقی ہے، تو ان کو جو میقات سے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، اور جو میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، وہ حلی کہلاتے ہیں، اور جو حدود حرم میں رہتے ہیں وہ حرمی کہلاتے ہیں، جو مکے کے لوگ ہیں۔ تو یہ ان کی اصطلاح ہے، آفاقی، حلی اور حرمی، جو حرم میں رہنے والے ہیں، تو ہم آفاقی کہلائیں گے۔ تو ہمیں جو میقات پڑے گی اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے جدہ کی، تو کوہ یلملم ایک سمندر میں پہاڑ ہے، وہی میقات کہلاتی ہے، وہاں سے نیت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ فلائٹیں بھی اعلان کر دیتے کہ میقات آ رہی ہے، نیت کر لے، جو نیت نہیں کیے ہوتے، جیسی فلائٹ فرانس سے ریگولر ہائٹ پہ آ گئی اب وہ نیت کر لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں نیند لگ جائے، آنکھ لگ گئی اور وہ اناؤنسمنٹ ہوتا رہ گیا اور کوئی یلملم چلا گیا تو بنا میقات کے یعنی نیت کے بغیر میقات کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ دوبارہ واپس سب کو آنا پڑے میقات پہ آنا پڑے گا۔ یعنی سب ٹیک آف ہونے کے بعد جیسے پندرہ فلائٹ پندرہ بیس منٹ ٹیک ٹیک آف آف ہو جائے، کی، فلائٹ سٹیبل ہو جائے جیسے ہی، پھر اس کے بعد وہ اس نیت کے کریں۔ بعد نیت کر لے۔ یہ تو لگ بھگ عمری کا یعنی ڈسکشن چل رہا ہے، جب ہم جی جی حج کی ٹاپک اسے لے کر آ جاتے جی ہیں تو حج پہ کلام ہوگا کہ ہم حج کا احرام کہاں سے باندھیں۔ جی ناظرین، الحمدللہ ابھی تک ہم نے جان لیا کہ احرام سے پہلے کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور ہمارا ساز و سامان کس طرح ہونا چاہیے، ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے، اور نیتیں کتنی کر سکتے ہیں اور نیتیں کیا کیا کی جا سکتی ہیں، اور مزید ہم نے یہ بھی جان لیا کہ میقات کسے کہتے ہیں اور آفاق کسے کہتے ہیں، حرم کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اور طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور طواف میں جو رمل کیا جاتا ہے رمل کسے کہتے ہیں اور رمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور طواف میں اجتبا کیا جاتا ہے، اجتبا کہتے کسے ہیں، اجتبا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور سعی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، آئیے چلتے ہیں اس کی طرف۔ وہ چادریں پہننے کا وقت آ گیا جس کے پہننے کے لیے دنیا کے کروڑوں مسلمان ترستے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ احرام پہننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لباس کا ادب نصیب فرما دے، اس کی روحانیت نصیب کرے، اس کی برکتیں عطا کرے۔ بہنوں کا احرام ان کا لباس ہے، لیکن مرد کا جو احرام ہے وہ 2 سفید چادریں۔ آئیے کس طرح وہ 2 چادریں پہننی ہیں احرام میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جو ٹاول کا کپڑا ہوتا ہے اس کا احرام ہے، اور یہ بہت مناسب ہوتا ہے۔ مشورہ تو میں یہی دوں گا، لوگ کاٹن کا بھی لے لیتے ہیں، اور میں نے ایسے احرام پہننے والوں کو یعنی محرم کو بھی نے دیکھا ہے کہ ان کے معاذ اللہ احرام کی جو چادر ہوتی ہے، جو تہبند ہوتی ہے، وہ بہت ہی پتلی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ وضو کرتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین جسم کی رنگت جھلکتی ہے۔ یہ حرام ہے، اور اس طرح نمازیں بھی نہیں ہوں گی، اور آپ کا یہ سفر کہیں بے احتیاطی کے سبب متاثر نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ آئیے اب احرام پہننے کا طریقہ دیکھ لیتے کہ ہم اسے تہبند باندھیں گے۔ تو یہ آپ کی یہ تہبند ہیں، 2 کپڑے ہیں آپ کے، آپ کو یہ مارکیٹ میں ریڈی میڈ ملتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو ہے یہ کوالٹی واقعی بڑی اچھی ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے،
اور آپ کو پریکٹیکلی میں بتانے کے یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ تہبند کس طرح باندھنا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے. آپ یہ دونوں کناروں کو آپس میں سے ملا لیں اور ملانے کے بعد اسے آپ لیفٹ کی طرف کھینچ لیں. یہ لیفٹ کی طرف آپ نے کھینچ لیا, مل گیا. اب یہ رائٹ ہینڈ سے آپ نے اسے یہاں پہ دبایا, اسے ٹرن کیا, یہ ایک ٹرن ہوا. آپ یہ رائٹ کی طرف آئے اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ لیفٹ ٹرن کیا, اس کو آپ نے ایک ٹرن دیا, دوسرا ٹرن دے دیا, تیسرا ٹرن دے دیا. اب آپ کا یہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ ایسا ہو گیا کہ ایزیلی آپ موو کر سکتے ہیں, رمل ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ صحیح میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب آپ نے باندھ دیا ہے, اس کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں, لیکن بیلٹ لگا لیجئے. دکھتی بات ہے, بیلٹ اس لیے لگانا ہے کہ اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں, ہوٹل کے کارڈ, ریال, موبائل, جو ضرورت کے سامان ہے آپ اسے رکھ لیں. اب آپ نے یہ چادر باندھ دی ہے, تہبند جسے ہم کہتے ہیں. اب اوپر کی جو چادر ہوگی اسے آپ بس آسانی سے اس طرح فرنٹ پہ لے کے آ جائیں, اور پھر اسے آپ کو جب لپیٹنا ہے تو آپ نے اس کو لپیٹ لیا, اس کا یہ چھیڑا آپ کے فرنٹ پہ آ جائے تاکہ بار بار چادر گرنے کا معاملہ نہ ہو. احرام پہننے سے پہلے, یہ چادر اوڑھنے سے پہلے آپ اس پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. ہاں, اس پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. مرد کو حکم یہ ہے کہ خوشبو ایسی لگائے کہ جس کا داغ نہ دکھے اور وہ خوشبو خوب مہکے, اور عورتوں کے لیے حکم یہ کہ وہ ایسی خوشبو لگائے کہ وہ مہکے نہیں اور اس کا داغ دکھائی دے. مقصد کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فتنوں کے دروازے بند کرنے کا نام ہے. دکھتی بات ہے کہ اگر عورتیں ایسی خوشبو لگائے جو مہکنے لگے اور معاذ اللہ مرد اسے سونگے اور شیطان وہاں پہ بھی اپنی شرنگیزی کرے تو یہ سفر میں بھی گناہ ہونے کا خدشہ ہے. میری بہنیں اگر وہ خوشبو استعمال کرے گی تو زیادہ خوشبو جو نام ہے کہ یہ خوشبو کا کانسیپٹ کیوں دیا گیا ہے, کیونکہ دکھتی بات ہے کہ احرام میں ہوتے پسینہ آتا, بدبو ہوتی ہے, تو بدبو نہ ہو اس لیے وہ خوشبو رہے. احرام کی جب نیت کر لیں گے خوشبو آپ کے لیے حرام ہو جائے گی, لیکن نیت کرنے سے قبل آپ اپنی ان چادروں پر خوشبو لگا سکتے ہیں, اپنے بدن پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. لیکن جیسی نیت کر لی اب آپ کے لیے خوشبو حرام ہو جائے گی. یہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے, اجتباء کب کرنا ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مکہ معظمہ پہنچیں گے تو اجتباء کرنے کا طریقہ بتا دیں گے. آپ نے یہ احرام کی چادر پہن لی, خوشبو لگا لیا, باوضو ہے, 2 رکعت نفل احرام کی ادا کر لیجیے. اس میں سورہ کافرون, سورہ اخلاص پڑھنا, یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جب احرام کی نفل پڑھیں گے تو مرد حضرات جو ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ٹوپی اتار لوں, ٹوپی پہن کر, امامہ پہن کر آپ 2 رکعت نفل ادا فرمائیں گے, اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگے, اللہم انی اسألک الجنۃ و نعوذ بک من النار, اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب. اے اللہ تو مجھے بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما, مجھے عذاب جہنم سے محفوظ فرما. یہ دعا مانگے. لیکن ابھی آپ احرام کی نیت دے کریں گے, آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, پہنے رہیے. آپ نے اپنا جو بیگ ہے, جو آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا, اس کے اندر آپ نے اپنے ضروریات کے سامان رکھ لیے, کووڈ کی سرٹیفکیٹ کا زیروکس رکھ لیا, ٹکٹ کی کاپی رکھ لی, پاسپورٹ رکھ لیا, ضروری ڈاکومنٹ رکھ لیے, اور کچھ ضرورت کی جو آپ کی دوا ہے اگر بیماری کی وہ اسے آپ نے ایمرجنسی کے لیے رکھ لیا, اسے آپ نے رکھ لیا. احرام آپ نے باندھ لیا, نماز آپ نے ادا کر لی. گھر والوں کے لیے دعا کیجیے, رو رو کے دعا کیجیے, یا اللہ میں اپنے گھر والوں کو تیرے بھروسے چھوڑے جا رہا ہوں, تیرے امان میں چھوڑے جا رہا ہوں, یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما, میرے گھر والوں کی خیر کر, میری آل کی خیر کر, میرے مال کی خیر کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو پھر ادا وہی اختیار کیجیے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے, اور وہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. گھر سے نکلنا ہے, باہر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے نکلے. دعا یہ پڑھ کے دی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر آیت الکرسی پڑھ کر آپ اپنے گھر سے نکل لیں. گھر والے اگر آپ کے ساتھ آ رہے ٹھیک ہے, جو گھر میں موجود ہے آپ کو چھوڑ رہے, فی امان اللہ کہتے ہوئے, اللہ کے امان میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے نکلے. اس انداز میں نکلے کہ ان کے سامنے آپ روئے نہ, ان کا دل نہ بھرائے, بلکہ انہیں مسکراتے ہوئے انداز میں چھوڑ کے جائے, تاکہ آپ کا جاتے وقت مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے. آپ کی کیفیت بھلے سے الگ ہو,
آپ کے اندر دقت ہو، سوز ہو کہ اللہ میں نے احرام پہن لیا ہے، میں نے احرام پہن لیا ہے، اب اس کا ادب اور اس کے احترام کا تقاضا مجھے نصیب فرما دے. خدا را ایسا نہ ہو کہ یہ سفر تفریح والا ہو جائے. یاد رکھیے حدیث پاک میں جس میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں میری امت پر حال یہ ہوگا کہ وہ حج و عمرہ سیر و تفریح کے لیے کرے گی. سیر و تفریح کے لیے آج ایک ماحول بن گیا، چلنا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. واٹ ڈو یو مین بائی چلنا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں؟ اٹ از ناٹ اے آرڈینری جرنی. آپ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا سفر کر رہے ہیں. آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں جا رہے. آپ ایئرپورٹ اس لیے جا رہے ہیں کہ مجھے مکہ پہنچنا ہے، مجھے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لوگ ریسیو کرنے آئیں گے، مجھے وہاں ہار ڈالیں گے، مالا ڈالیں گے. کوئی خیال آنے مت دیجیے. ارے ایسے کیجیے سفر کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، نگاہ نیچے ہوں، یہی کلام پڑھتے تھے. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. آپ اگر مکے کا پہلا سفر ہے تو آپ یہ احرام پہن کے چلے گئے گھر سے. اگر آپ کا سفر حج میں پہلا مدینے کا سفر ہے تو پھر آپ کو تو عام لباس میں جانا ہے، مدینے پہنچنا. اور جب مدینے سے آپ نکلے گے تو اسی طرح احرام پہن کے نکلے گی. پھر ایک میقات آئے گی جسے ہم ذوالحلیفہ کہتے ہیں، تو ابیار علی کے نام سے بھی مشہور ہے. مدینے سے جو میقات آتی ہے تو پہلا سفر اگر آپ کا مدینہ ہے تو مدینہ شریف سے آپ کو اس طرح احرام پہننا ہے. اور کاش کے احرام پہنے تیار ہو اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے پھر آپ مکے کی طرف روانہ ہوگے. تو آپ نے احرام کا خیال کرنا ہے. نگاہ نیچے رکھے، کلمہ پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، ذکر کرتے رہے. اے لیجیے ایئرپورٹ آ گیا، ٹرالی لیجیے، سامان رکھیے. ایئرپورٹ میں داخل ہو تو بھی نگاہ نیچے کرتے ہوئے جائیے. جہاں آپ کی فلائٹ ہے، جو گیٹ نمبر آپ کو شو کیا ہے اسی گیٹ نمبر سے اطمینان سے قطار میں کھڑے رہیے. قطار میں بھی کھڑے ہو تو بے صبری مت کیجیے کہ میں یوں کٹ مار کے نکل جاؤں. لائن لگی ہوتی ہے. آپ احرام کی حالت میں دیگر قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ حج کے لیے نکلے، وہ آپ کو عزت اکرام کی نظر سے دیکھ رہی ہے. اس انداز سے جائیے کہ وہ انداز کسی کے دل میں اتر جائے. کسی نے کہا ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو اس انداز سے احرام پہن کے ایئرپورٹ کی قطار میں لگیے. آپ کی جب باری آئے اپنی ٹکٹ دیجیے، اپنا پاسپورٹ دکھائیے، اطمینان سے بورڈنگ کی طرف جائیے. لگیج کا جو سامان ہے وہ لگیج میں ڈالیے. آپ کے ہینڈ کیری میں آپ نے لے لیا. آپ نے پھر اپنا سفر آگے بڑھایا. جو بورڈنگ گیٹ ہے، بورڈنگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے. اب اے لیجیے آپ کا طیارہ موجود ہے، جدہ کی طرف روانگی ہے. اپنے تیاری کی طرف آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑھتے جائیے. دیکھ لیجیے گا کہ اس فلائٹ میں صرف حاجی ہی نہیں ہے، دیگر اقوام بھی ہے، دیگر قومیں بھی ہیں. ویل ڈسپلن ہو جائیے. آپ کو جو بھی باتیں بتائی گئی اپنی چپل پہ نظر کیجیے کہ کہیں چپل پہننے میں آپ نے مسٹیک نہیں کر دی. کہ وسط قدم جو ہے ہمارا یہ اوپن رہے گا. نگاہ آپ کے نیچے ہو. آپ کے انداز کو دیکھ کر آپ کا بچہ بھی ہو تو سوچے کہ میرے والد پہ کوئی کیفیت تاری ہے. آپ کا انداز دوسروں کو متاثر کر دے، وہ خود محسوس کرنے لگے کہ سفر ہو تو ایسا ہو. نگاہ نیچے اذکار پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا ہے، جب نیت کریں گے تب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. زبان خالی مت رکھیے گا. یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا سے تمام روحیں پیاسی جائے گی سوائے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی. فضول بات سے خاموش رہنا افضل، اور خاموش رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے. خوب ذکر کیجیے. اللہ فرماتے کہ صبح و شام میری پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھتے جائیے، تحمید پڑھتے جائیے. فلائٹ میں پہنچیے، آپ کی جو سیٹ ہے وہ سیٹ پہ پہنچیے. آپ کو گائیڈ کی جائے گی، سیٹ نمبر ہوتی ہے. آپ پڑھے لکھے، ابھی خود بتاؤں گا کہ آپ کی سیٹ کدھر ہے. آپ نے پہنچا اطمینان سے. ہو سکتا ہے ہینڈ کیری رکھنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہ ہو تو اس میں بھی جھگڑا مت کیجیے پلیز. نہ کوئی گناہ ہو، نہ کوئی بے حیائی کی باتیں ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو. یہ سفر ہے حج کا، یہ 3 کام دھیان میں رکھنا ہے. بیٹھ گئے فلائٹ میں، فلائٹ رن وے پہ ہیں، ابھی ٹیک آف نہیں کیے. سم ٹائمس کیا ابھی بھی نیت مت کیجیے، اجلت مت کیجیے. جب فلائٹ ٹیک آف کر لے اور سلان سے وہ ایک دم اسٹریٹ پہ آ جائے
تو پھر اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے. اس کے بعد نیت کرنی ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ فلائٹ رن وے پہ اسٹارٹ بھی ہوتی ہے, آگے بڑھتی بھی ہے, اور پھر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو واپس ریورس بھی آتی ہے. یہ اتفاق میرے ساتھ تقریباً 12 سال پہلے ہو چکا ہے کہ ہم فلائٹ میں بیٹھ گئے, اور اس وقت جو پورا جو گروپ تھا, تو اب سفر کرنے نکلے, وہی ہوا نا کہ تفریح ہو رہی ہے, انٹرٹینمنٹ کر رہے, ہنسی مذاق ان کی چل رہی ہے, مستی چل رہی تھی, فلائٹ میں بھی بیٹھے, ادھر ادھر کی گفتگو گپا شپا ہو رہی ہے. فلائٹ نے اب رن وے کی طرف بیک ہوئی, اور جیسے اسٹارٹ ہونے گئی اچانک کوئی شارٹ سرکٹ ہوئی, لائٹیں ٹھک 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 بجھی, کوئی اسپارکنگ کی یعنی آواز آئی, اور تھوڑی دیر میں نقشہ بدل گیا. وہ کریو نے اعلان کیا سب اپنا سامان چھوڑیں اور جلدی بھاگے. وہ بھگدڑ مچی, اللہ اکبر, لوگ اتنے بے صبرے. یعنی میں جب نکل رہا تھا تو میرے آگے کی بیچاری کوئی بوڑھی خاتون تھی, وہ گر گئی. لوگ بے حواس تھے, اس کی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے اوپر سے لوگ بھاگ رہے تھے. مجبور ہو کے مجھے پورا راستہ روکنا پڑا. کریو کو آواز دیا, اس بڑھیا خاتون کو اٹھائیں, آپ باہر نکلے. وہی فلائٹ میں, پھر وہی فلائٹ میں 4 گھنٹے کے بعد وہ فلائٹ درست ہوئی, اور اسی فلائٹ میں واپس لوگوں کو سفر کرنا پڑا. آپ یقین جانے پوری فلائٹ خاموش تھی, سب پہ سکتہ طاری تھا. پھر پیچھے سے کسی نے آواز دی, حاجی صاحب ذرا دعا کروا دیجیے نا. مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہی افراد ہے جو بہت انجوائے کر رہے تھے. اب فلائٹ نے اپنا نقشہ بدلی اور وہی فلائٹ میں جا رہے, سب پہ خوف طاری ہے کہ پتہ نہیں فلائٹ میں کیا ہوگا. سکوت طاری ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ معاملہ ہو اور آپ عبرت پکڑے, بلکہ آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کرے. فلائٹ میں بیٹھے, فلائٹ نے ابھی اب ٹیک آف کر لیا ہے, اللہ اکبر, سواری کی دعا آپ کو پڑھ دی ہے, اور پھر رفیق الحرمین کے بیک سائڈ پر وہ دعا دی ہے ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے لیے, کہ کوئی ایسا سفر, سمندری سفر, ہوائی جہاز کا سفر ہو, اس دعا کو بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے حادثے سے محفوظ فرما دے گا. فلائٹ نے ٹیک آف کر لی, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے فلائٹ کو اوپر جانے دیجیے. جیسے ہی فلائٹ آپ کی اسٹریٹ ہوئی, سلانٹ آپ کا ختم ہوا, سیٹ بیلٹ اوپن کرنے کی بات کر دی گئی ہے, آپ اب نیت کر لیں. یہ آپ نے دکھتی بات ہے کہ احرام باندھنے تو سارے لباس ہوئے, میں تو ابھی آپ کو ڈسپلے کراؤں, آپ کو سارے لباس اتارنے ہیں, کوئی سلی ہوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی. آپ نے بھی یہ احرام کی چادر آپ نے بدن پہ ڈالی ہوئی ہے, اور یہ آپ احرام کی حالت میں یوں ہیں, آپ احرام کی حالت میں. جیسے آپ نے نیت کرنی ہے, نیت سے پہلے آپ نے ٹوپی اتار لی, امامہ اتار لیا, ساری چیزیں آپ نے ہٹا لی. بیگ میں دھیان رکھیے گا کہ کوئی بیگ میں خوشبو والی چیز نہ ہو, کہ نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ ڈالا ہو, خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگی ہو. اب آپ فلائٹ میں بیٹھ چکے ہیں اور اب آپ کو نیت کرنی ہے. تو یاد رکھیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج قرآن, حج تمتع, حج افراد. حج قرآن وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اکثر فلائٹ لیٹ ہوتی ہے, جن کی فلائٹ جلدی ہے, ان کے لیے آزمائش ہے, کیونکہ یہ حج و عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ احرام کی قید میں ہی رہتا ہے ٹل اپ ٹو دا حج. اگر اس میں اگر وہ قیودات کو برداشت کر سکتا ہے تو حج قرآن کی نیت کر لے, اور نہیں تو پھر وہ حج تمتع کر لے, کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوگا, پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں 8ویں شب میں یا 8ویں تاریخ کی صبح وہ حج کا احرام باندھے گا. تو آپ نے جو حج کرنا ہے اس کی نیت کرنی ہے. حج قرآن ہے تو اس میں حج عمرے کی دونوں نیت ایک ساتھ کرنی ہے. حج تمتع ہے تو آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے. حج افراد ہے تو حج کی نیت کرنی, حج افراد. اب وہ نیت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جائے گی کہ نیتیں کیا کرنی ہے. نیت سے پہلے آپ نے تمام معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا. جیسے نیت ہو گئی, اب آپ نیت کرتے ہی تلبیہ پڑھ لیں گے. کوشش کریں کہ آنکھیں بند کر کے آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچے. لبیک یہ عاجزی کا صیغہ ہے, یہ عاجزی کا سینٹنس ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کر رہا ہے کہ میں حاضر ہوں, اور وہ یوں تصور باندھے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں, تیرے کرم سے تیرے فضل سے مجھے یہ سفر نصیب ہوا, میں حاضر ہوں. اپنے قدم سے تو حرم میں بلا رہا ہے, میں حاضر ہوں. مجھ جیسے گناہ گار کو جس کا دل بہت گندا ہے لیکن سفید چادریں تو نے پہنا دی, یا اللہ میں حاضر ہوں. اور تلبیہ پڑھتے وقت وہ کیفیت ہو, اس پہ بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے.
तलबिया पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत है, लेकिन तलबिया इस तरह पढ़े कि जैसा पढ़ने वालों ने पढ़ा है। एक मरतबा पढ़ना आप पे वाजिब है, 3 मरतबा पढ़ना यह आका की सुन्नत है। और फिर हाजी के लिए जब तक कि उसका तवाफ शुरू नहीं हो जाता है उसे तलबिया पढ़ते रहना है। अपने सफ़र को बेकार मत कीजिए। अफजल तरीन ये कि आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, स्क्रीन प्ले करते रहिए, एहराम की पाबंदियाँ पढ़ते रहिए। एहराम में क्या चीज़ आपके लिए हराम है, क्या चीज़ नाजायज़ है, क्या चीज़ मकरूह है, क्या चीज़ हलाल है, इतनी मालूमात ले लीजिए कि इंशाअल्लाह ये नियत करें कि मैं पलटने के बाद फिर इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। कुरान है आपके पास मोबाइल में, उसे पढ़िए। किताब मसाइल है उसे पढ़िए। आशिकान रसूल की हिकायात वो पढ़िए, ताकि आपके सफ़र में सोज बेदार, रिक्कत हो, कैफियत हो, अंदाज हो। ऐसा अंदाज हो जो रब की रज़ा का ज़रिया बन जाए, जो भा जाए, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए कि आने वाला मेरा उम्मती इस अंदाज में आया है, इस तरीके से आया है। जैसे ही आपको खाना सर्व किया जाए, आपसे पूछा जाए, आप कोशिश करें कि वेज मांगिए, फ़िश मांग लीजिए। हलाल और हराम के झगड़े में, बहस में पड़े बगैर उनसे कहे कि सफ़र में मैं पसंद करता हूँ कि मुझे वेज मिले, वेज लीजिए, खाना दें, ज़रूरत के वक्त खाएं। याद रखें कि अगर आप सेहत सलामत रखना चाहते हैं तो जब भूख लगे तब खाएं, और जब भूख बाकी रह जाए तो खाना छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला हमेशा सलामती रहेगी। दिखती बात है भी, अब खाना खाओगे तो हाथ भी होगा, उसमें आपको वेट टिश्यू मिलते हैं। आप ऐसा ना हो कि वो उसको इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उसमें खुशबू होती है। प्लीज़ बचिएगा। खा लिए, सादा टिश्यू पेपर लिया, उससे पोंछ लिए, बेसिन में चले गए, हाथ धो लिए। रिफ्रेशमेंट के नाम पर कोई आपको माउथ फ्रेशनर दे दिया गया, उसमें सिंथेटिक खुशबू भी, मसला हो जाएगा। पकी हुई खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि लौंग, दारचीनी, जावित्री, इलायची ये कच्ची इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने वेज मांगा, उसमें दाल में पक गया है, इट्स ओके, ये पक गई है, मसला नहीं है। कच्ची खालिस खुशबू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाना खा लिया, फिर फारिग हो गए, फिर इबादत में लग जाए। ये लीजिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि मीक़ात आ रही है, नियत अभी तक नहीं की है तो फिर नियत कर लीजिए। और जिस हज की नियत है, मैंने फिर कहा, हज क़िरान, हज तमत्तु, हज इफ़राद, आप कौन सा हज कर रहे हैं उसकी नियत आपको मजबूत कर लेनी है। अपने साथ वालों को करा लेना है, तलबिया पढ़ते रहना है, तलबिया पढ़ते रहना है। ये लीजिए फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पे आ गया, सुभान अल्लाह। अगर आप हज कमेटी से, तो उसका गवर्नमेंट ही खुद एहतमाम करती है, मौलवीन के अफराद एहतमाम करते हैं, वो मौलवीन के बैग ले लेते हैं, बस में रखवाते हैं। टूर से अपने सामान का ख्याल रखिए। एक चीज़ कहूँगा कि या जलीलू, अल्लाह का सिफत नाम है। जब कभी सामान आप रखने जा रहे हैं लगेज में, तो या जलीलू 10 मरतबा पढ़ के बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह पढ़ के रखें, ताकि सामान महफूज भी रहे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि सामान छूट जाता है, बैग छूट जाता है। अगर कुछ हो गया, सामान आगे पीछे भी हो गया, तो हरफ शिकवा ज़बान पे ना लाना। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। सफ़र की सादत दे के आजमाया, माल थोड़ा लेके आजमाता है। ये अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें भूख से, प्यास से, माल के नुकसान से भी अल्लाह आजमाएगा। तो हो सकता है कि ये तकलीफ़ें आए आपके साथ, अल्लाह ना करे, लेकिन बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए, मजबूत करके जाइए, और उस सफ़र में पहुँचिए। जद्दा उतर गए, इमिग्रेशन हो गया, सामान कलेक्ट कर लिया, ए लीजिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि अपने अपने पासपोर्ट जमा, अगर आपके पास था जमा करा दीजिए। मौलिम के पास आपका पासपोर्ट जमा हो गया, आप बस में बैठ गए, ऐलान हो गया कि बस तैयार होगी, बस स्टार्ट हो चुकी है, ये लीजिए सफ़र कर लीजिए। सफ़र स्टार्ट हो गया है, जद्दा से मक्का जा रहे हैं। आए हाय, अल्लाह अकबर। समटाइम्स क्या होता है कि ट्रैफिक होती है, सामान आने में लेट होता है। बेसब्री, फिर कहूँगा कि सब्र का दामन हाथ से ना छूटने दीजिए। सब्र और तहम्मुल के साथ पूरे सफ़र को मुकम्मल कीजिए। मक्के मौज़मा में जैसे ही आप हुदूद मक्का में, हरम मक्का में दाखिल होगे, तो वहाँ आपको साइन नज़र आएगी, और यहाँ लिखा होगा कि हरम बिदाया हिना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हरम मक्का में आ गए, वाह क्या बात है। हरम मक्का की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, लेकिन एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर भी है। जैसे अंदर दाखिल हो जाए,
آنکھیں بند کر لے، یا اللہ میں تیرے حرم میں آ گیا ہوں، اب داخل ہوتے جائیں، ذکر اذکار کرتے چلے جائیں، تسبیح بڑھا دیجئے، 1 درود 1 لاکھ درود، 1 کلمہ 1 لاکھ کلمہ، 1 سبحان اللہ 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ، ملٹیپل کرتے جائے 1 لاکھ سے، اس طرح اجر و ثواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اب مکہ آ گیا، حدود حرم تو ہے لیکن مکہ نہیں ہے، مکے کی حد ابھی باقی۔ جیسے اب مکے میں آئے تو دعا پڑھے، اے رب کریم تو مجھے اس مکہ معظمہ میں قرار نصیب فرما، چین عطا کر، اور اس کی برکتوں عظمتوں سے مجھے مالا مال کر دے، اس کا احترام مجھے نصیب فرما، اور بے ادبی اور اپنی نافرمانی سے بچا۔ ہوٹل پہ پہنچ گئے، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، مولم کے دفتر پہ پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، برائے کرم شور شرابہ مت کیجیے گا، کیا لگا کے رکھا، اتنا لیٹ کر دیے، بٹھا دیا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو حاجت ہوگی احرام کی حالت میں، رفع حاجت ہوئی، صابن کا استعمال مت کیجیے گا، خوشبو کا استعمال مت کیجیے گا، اپنے ہاتھ کو یہی پانی سے دھو لیجیے گا۔ ہاں البتہ یہاں کچھ پتھر ملتے ہیں یا بنا خوشبو والے صابن ملتے ہیں، اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ کی چکناہٹ گندگی یہ دور ہو سکے، وہ آپ اپنے ہینڈ کیری میں مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ ہوٹل میں پہنچ گئے، سامان آپ نے رکھ دیا، روم آپ کو مل گیا، کوئی شکوہ مت کرنا، پھر کہہ رہا ہوں کیسا روم ملا ہے، کہاں ملا ہے، کدھر چلا گیا، کدھر ہمیں ڈال دیے، آزمائش آ گئی۔ واقعی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، اپنے گروپ لیڈر سے بڑے اطمینان سے بات کریں، بنا جھگڑا کی یہ بات کیجیے۔ پردے کا اہتمام ہے، اگر مکس روم میں آپ کی پوری فیملی ہے، مسئلہ نہیں ہے، پردے کا کچھ مسئلہ آ رہا ہو، پردے کی آپ ترکیب بنا لیجئے گا، اور پھر سامان وغیرہ رکھ دیے، تھکن لگ گئی ہے سو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اب سامان رکھتے ہی آپ طواف کے لیے چلے جائیں، تھکن لگ گئی ہے سو سکتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو گیا ہے نہا سکتے ہیں، لیکن نہاتے وقت نہ آپ خوشبو استعمال کریں گے، نہ صابن، اور نہ میل چھڑائیں گے، صرف بدن پہ آپ نے اچھی طرح پانی ڈال دیا، فریش ہو گئے، اور آپ مسجد حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ مسجد حرام جو دنیا کی افضل ترین مسجد ہے، اس مسجد میں جس کو آپ نے اب تک صرف تصور میں دیکھا تھا، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے تھے، الحمدللہ اس مسجد میں داخلے کی سعادت آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ دکھتی بات ہے کہ آپ کو ہوٹل ٹھہرایا گیا، کسی کو حرم کے قریب، جیسا آپ نے ٹور لیا، جیسا پیکج بھی دیا ہے، کوئی بس شٹل کے ذریعے، کسی کو عزیزیہ میں ٹھہرایا گیا ہے، عزیزیہ سے اس کو آنا ہے، بس کا اہتمام کر دیا گیا ہے، کبھی کبھی بس بدلنی پڑتی ہے، یعنی عزیزیہ سے وہ کدئی آئی، کدئی سے پھر حرم کی طرف آئی، تو آپ کو جب بھی یہ سعادت ملے صبر ہی کیجئے گا، کوئی حرف شکوہ زبان پہ آنے مت دیجیے گا کہ میں دور ہوں، قریب ہوں، فلاں ہے، ہوٹل چھوٹی ہے، کمرہ ہے، اس پہ توجہ مت کیجیے، صرف اور صرف عبادت کو فوکس کیجیے، مقصد کو حاصل کیجیے، اور یاد رکھیے افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت ہو، اور ان معنوں میں حج عظیم عبادت ہے کہ اس میں زحمت ہوتی ہے، اس میں چلنا ہوتا ہے، اس میں مزاج کے مطابق چیزیں میسر نہیں آتی ہے، اس میں راحت و سکون جو آپ کے کانسیپٹ میں یا عادت میں ہے وہ آپ کو میسر نہیں آئے گی، ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کا نام ہی حج ہے۔ اگر دوپہر کا وقت ہو، آپ کو گرمی برداشت نہ ہوتی ہو، تو آپ چھاتا بھی لے کے چل سکتے ہیں، سر پہ کچھ رکھ نہیں سکتے، دھوپ آ رہی ہے میں یوں کر لوں، چہرہ چھپا لوں، نو، آپ اسے نہیں چھپا سکتے، آپ سن گلاس پہن سکتے، آپ کو اجازت ہے، لیکن ہر عمل کی بولتے نا نیت ہے، آپ نے سن گلاس لگایا ہے، مقصد یہ کہ سورج کی چمک اور تکلیف سے بچنے کے لیے میں سارے اہتمام کر رہا ہوں، اب لبیک پڑھتا ہوا مسجد حرام کی طرف جا رہا ہوں، اب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہاں چپل رکھنے کی کوئی سیگریشن یا نہیں ہے کہ الگ الگ مقامات بنے ہوئے، یہ حاجی کو خود ہی حفاظت کرنی ہے، وہاں اپنی چپل مسجد کے باہر نکالی، چھوڑ دی کہ مجھے مل جائے گی، نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی، وہ چپل صفائی میں جا چکی ہوگی، اور پھر وہاں ایک روٹین بن گئی ہے کہ جس کی چپل ملی اٹھا لے، نو نیور، یہ لتے کا حکم ہے، گری پڑی چیز کا حکم ہے، اٹھا نہیں سکتے، آپ تصرف کر نہیں سکتے، آپ کی گئی تو گئی، تو آپ اپنے ساتھ جب نکلیں گے مسجد حرام کی طرف، پھر وہی تیاری کر لیجئے، پہلے آپ نکلنے سے پہلے کہ جہاں سے نکل رہے میں وہ ہوٹل کون سی ہے اس کا کارڈ اس میں ڈال دیجئے، موبائل میں اس کی کلپ لے لیجئے، ایک شارٹ ویڈیو کلپ بنا لیجئے کہ کبھی کچھ اللہ نہ کرے کہ اتفاق ہو تو آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ میری یہ ہوٹل ہے اور یہ ایریا ہے،
اس انداز سے نکلیے، جلد بازی مت کیجیے. کوئی بڑی اطمینان کا نام ہے، لوگ خواہ خوف زدہ ہوتے. حج بڑی آسان عبادت ہے، ایک مرتبہ ہو گیا نا پھر آپ کا تو دل کرے گا کہ یا اللہ مجھے بار بار زندگی میں یہ موقع دے. سواری کی دعا پڑھی، تلبیہ پڑھتے چلے جا رہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے چلے جا رہے. گروپ والے مل کے پڑھتے تھے، اس کا لطف کچھ اور ہی آتا. ایک مقام پر یعنی مسجد حرام کے تھوڑی سی دوری پر بسیں رک جاتی ہے، وہاں سے چل کے آپ کو مسجد حرام جانا ہے. مسجد حرام کی طرف بڑھیے اور قدم تھما تھما کے. ایک مجرم جس طرح جا رہا ہے، بس میں اپنے رب کا مجرم، میں جا رہا ہوں اپنے مرکز کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہوں. ٹریکشن ہے، مقناطیسی قوت ہے خانہ کعبہ میں، ایسی مقناطیسی قوت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کشش ہے کہ دنیا کشا کشچ کیجیے آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کی سواری خانہ کعبہ کے اوپر سے گزری اور آپ نیچے اترے نہیں، یوں رو آگے بڑھ گئے. خانہ کعبہ رو پڑا. اللہ نے فرمایا کہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کہ مولا تیرا نبی میرے اوپر سے گزرا ہے اور وہ میرے پاس نہیں آیا. رب نے فرمایا اے خانہ کعبہ تو غم نہ کر، میں تجھ میں ایسی کشش پیدا کر دوں گا کہ صبح قیامت تک لوگ تیرے پاس کھینچے کھینچے چلے آئیں گے. ہائے ہائے، کروڑوں لوگ آ کے چلے گئے، آ رہے جا رہے، آئیں گے اور جاتے رہیں گے. خانہ کعبہ کا نہ طواف بند ہوگا، نہ اس کی زیارت بند ہوگی، نہ اس کی کشش کم ہوگی. وہ اسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا. ہمیں جانا ہے مرکز کی طرف توجہ کرتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے. اے لیجیے مسجد حرام سامنے آ گئی، اے لیجیے جو گیٹ دیکھتے تھے وہ سامنے نظر آ رہے. اندر داخل ہونا ہے. داخل ہونے سے پہلے آپ نے چپل اتاری، کہہ دیتے بیگ میں ڈالی، پیچھے آپ نے لٹکا دیا. کہیں پہ بھی آپ مسجد میں وہاں رکھنے کی اب جگہ ہے، بکس نہیں ہے. آپ بولے گے یا رکھتا ہوں آ کے مل جائے گی، نہیں مل پائے گی. اسے آپ پیچھے اپنے بیگ میں ڈال دیجئے، جو چپل کا بیگ ہے. زیادہ لوگ ہیں تو سب کو کیری بیگ دے دیجئے کہ اپنی اپنی چپل اس میں ڈال کے رکھ لیں. اور پھر اس کے بعد مسجد حرام میں داخل ہو. وہی سیدھا قدم آپ کو پہلے داخل کرنا ہے، سیدھا قدم داخل کرنا ہے. اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی نیت بھی کر لے، کیونکہ اندر آپ زمزم پیے گے. اعتکاف کی نیت کے بغیر پیے گے، کھائیں گے، گناہ گار ہوگے. ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوگا. اعتکاف کی نیت کر لیں. اردو میں نیت کرنے کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئی اور اعتکاف کی میں نے نیت کر لی. اس طرح نیت کر لیں. مسجد میں داخل ہوئے، مغرب وقت نہ ہوا تو رکعت تحیۃ المسجد ادا کی. اب یہ آپ کا احرام ڈھکا ہی رہے گا. نماز پڑھتے وقت سر پہ کوئی ٹوپی نہیں رکھنی، آپ کو ننگے سر ہی احرام کی حالت میں ننگے سر ہی آپ کو نماز پڑھنا ہے. ہاں البتہ آپ کو جس طرح میں نے کور کیا چادر، کاندھا کھلا نہیں رکھنا ہے. جب ہم طواف کریں گے، استباء جسے کہتے ہیں، اس وقت کاندھا کھولے گی. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر آپ چلتے جا رہے احرام کی حالت میں، اس لیے مطاف میں جانے دیا جائے گا. جو احرام کی حالت میں نہیں ہوتے انہیں گراؤنڈ فلور پہ ہی طواف کراتے ہیں. مطاف گراؤنڈ سے نیچے اتر گئے، یعنی کہہ سکتے کہ وی کین سے اٹ از اے بیسمنٹ، وہاں اتر کے آپ کو طواف کرنا ہے. طواف کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں. اب آپ داخل ہوئے خانہ کعبہ پہ، ابھی بھی نظر مت کیجیے، نیچے نگاہ رکھ کے آہستہ آہستہ چلتے جائیے، بڑھتے جائیے، لرزتے قدم کی طرف بڑھتے جائیے. اور جیسے ہی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے، اللہ اکبر، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. خانہ کعبہ کی طرف نظر کے اب رو رو کے دعائیں مانگے، بلک کے دعا مانگے. جو دعا مانگی گئے خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. اور اس میں ایک دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں جب بھی جو بھی جہاں جائز دعا مانگوں وہ دعا قبول فرما لے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بڑا پار ہو جائے گا. پھر دعا مانگے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بچوں نے کہا ہے، گھر والوں نے کہا ہے، بھائیوں نے کہا ہے، یاد رکھیے کہ جو اوروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. بخل مت کیجیے گا دعا مانگنے میں اس کا نام لے کے دعا کیوں کروں، معاذ اللہ. کدورت دل میں مت لائیے گا، فراخ دلی کا مظاہرہ کیجیے گا. اللہ نے آپ کو یہاں بلایا اتنے بڑے گھر پہ تو دل بھی بڑا کر لیجیے، نام لے کے دعا کریں. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے طواف کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور اب آپ خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں گے. خانہ کعبہ کے 4 کونے، رکن اسود، رکن عراقی، رکن یمانی، رکن شامی، اور اس کے بیچ کے باب الکعبہ کے سامنے مقام ابراہیم، باب الکعبہ اور حجر اسود کے بیچ کا حصہ ملتزم
جو ہاف راؤنڈ دیوار بنی ہوئی ہے وہ حتیم کعبہ، پھر مستجار ہے، مستجاب ہے، یہ اس کی تمام دیواروں کا نام ہے۔ اب آپ نے جانا ہے طواف کرنے کے لیے۔ اب اپنے مطاف میں آگے حجر اسود کو انڈیکیٹ کرنا ہے، پہچاننا ہے، تو اس کے ایگزیکٹلی سمت میں آپ کو وہ سبز لائٹ نظر آئے گی جو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ٹیریس پہ دکھائی رہے ہوگی، وہ لائٹ کے بالکل ایگزیکٹلی سامنے حجر اسود ہے۔ وہاں حجر اسود آنے سے پہلے آپ کو اجتباع کر لینا ہے، یعنی وہاں جا کے کرنے جائیں گے بہت رش ہوتا، دھکا لگے گا، آپ کر نہیں پائیں گے۔ اپنی چادر جو ہے کس طرح کور کریں گے آپ؟ اس طرح آپ نے ابھی سے اوپن کی، سیدھے ہاتھ کے نیچے سے کاندھے سے آپ نے اس چادر کو لیفٹ سائڈ پہ ڈالی، طواف کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اردو میں بھی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے گھر کے طواف کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اب آپ نے بوسہ دینا ہے حجر اسود کا، لیکن رش کی وجہ سے بوسہ نہیں دے سکتے، ایک دوم اس پہ خوشبو اتنی ہے کہ آپ بوسہ دو گے تو دم کا مسئلہ آ جائے گا، تو اس لیے اس کو استلام کہا گیا کہ چومنا، اپنے ہاتھ اس طرف کر کے حجر اسود کو چومنا۔ تو اب آپ نے حجر اسود کے سیدھ میں آگے اور یہ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ ہاتھ آپ نے چوما، صرف لب پہ لگا لیا۔ اب آپ نے پہلا چکر شروع کیا، پہلے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چال چلنا، حالانکہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن حج نام ہے یادوں کو تازہ کرنے کا، کہ اللہ کے محبوبوں نے اس انداز میں عمرہ کیا، ہمیں بھی اسی انداز میں عمرہ کرنا ہے۔ اور دنوں میں یہ چال چلو گے اللہ کو ناگوار ہے۔ اللہ فرماتے تو اتنا کہ نہ چل، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے، تو سادگی والی چال ہے، لیکن یہاں محبوب کی اداؤں کو اپنانا ہے۔ یہ چادر بھی وہ ادا کا نام ہے، یہ طواف بھی اسی ادا کا نام ہے، اور اسی وقت یہ سب قبول ہونے ہیں جب ان اداؤں کو اپنایا جائے گا۔ تو رمل میں آپ نے کیسے چلنا ہے؟ وہاں بہت لوگ دوڑتے بھی ہے، دوڑنا نہیں ہے آپ کو، دوڑ دیا، دھکا لگایا، چادر بار بار یوں کچھ ہو رہی ہے تو آپ نے یوں کیا، کسی کے بیچارے کے منہ پہ لگے گی، سر پہ لگے گی، تو اس کے لیے صدقے کا مسئلہ آ جائے گا۔ آپ جب چادر بھی کر رہے ہو تو اس انداز میں کیجئے کہ کسی کے منہ پر، کسی کو تکلیف، کسی کے سر پہ چادر نہ لگے۔ اب آپ نے پہلے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، تو رمل کی چال یوں ہے، یہ آپ کو اس طرح یعنی چال چلنی ہے، بنا وضو آپ طواف نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں چھوڑ دے، پھر وضو کر کے آ جائے۔ پھر آپ نے اگر اسٹارٹ کیا سیکنڈ چکر میں، تھوڑا چلے تھے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر آپ دوبارہ واپس وضو کر کے وہیں پر آ جائے گے جہاں سے آپ کا یعنی سمجھے کہ سیکنڈ تھا، چھوٹ گیا، چھوڑ دیں، آپ واپس آ جائیے، دوسرا چکر اسٹارٹ کیجئے۔ یہ 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ پہلے چکر میں آپ نے راؤنڈ لیا اور پورے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آ گئے، یہ آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہوا۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے بیچ کی دیوار مستجاب ہے، اور اس مستجاب پر ایک دعا دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو ضرور پڑھیے۔ پھر جو جائز دعا ہے وہ دعا مانگے، اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، طواف کی بھی دعا ہوتی ہے۔ اب طواف کی دعا کو اگر آپ نے پلین میں اچھی طرح پڑھ لیا، اس کے معنی کو دھیان میں رکھ لیا، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور چکر کا بھی باقاعدہ علم ہوتا رہتا ہے۔ وہاں کنفیوژن ہوتا ہے کتنا چکر ہوا، ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں، یہ سب اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ طواف کی تسبیح بھی ہوتی ہے، ایک چکر ہوا ایک دانہ کمپلیٹ کر لیجئے، طواف کی دعا پڑھ رہے تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آپ نے رمل کرنا ہے، ایک چکر میں یہ رمل کر رہے، خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب رہے گا، دائیں جانب مسجد کا حصہ رہے گا۔ اگر آپ کو دھکا لگ گیا اور یہ سینہ خانہ کعبہ کے سامنے آ گیا اور دھکا لگتے ہوئے اتنے پورشن پہ آپ آگے بڑھ گئے، تو وہ تھوڑے پورشن میں واپس دوبارہ پیچھے آ جائے گی۔ طواف کرتے وقت نہ خانہ کعبہ کو سینہ ہوگا، نہ خانہ کعبہ کو پیٹھ ہوگی، خانہ کعبہ آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب رہے گا، اور 3 چکر میں آپ کو یوں رمل کرنا ہے، یوں رمل کی نگاہ نیچی ہو، کسی کو مت دیکھیے، یہ نہ ہو کہ آپ طواف بھی کر رہے اور وہاں کلوک ٹاور کو بھی دیکھ رہے، مینار بھی دیکھ رہے، مت دیکھیے، وہاں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کیجئے۔
3 چکر پہ آپ نے رمل کیا ہے, جیسا 3 چکر کمپلیٹ ہوا اب رمل نہیں کرنا ہے, اب آپ کو نارمل چلنا ہے, کاندھا کھلا رہے گا. اس میں آپ سوم کلمہ پڑھیے, چہارم کلمہ پڑھیے, استغفار پڑھیے, درود شریف پڑھیے. درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکتے پڑھتے رہیے. دعا جو بھی اپنی مادری زبان میں وہ دعا کیجیے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ دعا سن رہا ہے, قبول بھی فرمائے گا. اس نے تو عام مسلمانوں کے لیے فرمایا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. عام مسلمانوں کے لیے دعوت ہے اللہ کی. اور یہاں تو اپنا گھر دکھا کر, جہاں یہ قبولیت کی جگہ ہے, یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں قبول ہوگی. تو اس قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے بھیک مانگیے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. اپنے رب سے رحمت کا گمان رکھیے, کرم کا گمان رکھیے, فضل کا گمان رکھیے. وہ نوازے گا, نوازے گا اور نوازے گا. آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہوئے, 8ویں مرتبہ آپ کو استلام کرنا ہے. 7 چکر پہ آپ کا یہ طواف مکمل ہو گیا. اب طواف جیسی آپ کا مکمل ہوا ہے تو اس کی شکرانے کی نماز ہے, 2 رکعت اس کا پڑھنا واجب ہے. مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ کو ادا کر لینا ہے. مکروہ وقت مطلب یہ کہ عصر کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی تھی عصر کی, طواف مکمل ہو گیا ہے, اب یہ مکروہ وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کی بات آپ کو ادا کرنا ہے. آپ کا زوال کا وقت آ گیا, طلوع آفتاب ہو گیا, تو یہ مکروہ وقت میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, باقی وقت میں آپ نفل ادا کر سکتے. تو بہترین یہ کہ مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے سامنے ہی ہے, بالکل باب کعبہ کے سامنے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا, یعنی پیچھے سے مراد ایک دم پیچھے نہیں, جہاں وہ مطاف کی طواف کی نفل نماز پڑھنے کا مقام منتظمین نے بنایا ہے, گورنمنٹ نے بنائی ہے, وہاں کھڑے ہو کے آپ کو ادا کرنا ہے. بعض ایسے ہیں کہ بیچارے بیچ میں کھڑے ہو جاتے, مطاف میں طواف کرنے والوں کو تکلیف, نمازی کو بھی تکلیف, خود کی بھی نماز ضائع ہو رہی ہے اور طواف کرنے والوں کو بھی ایذا ہو رہی ہے. تو وہی یاد رکھیے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے, دشواری مت پیدا کیجیے. مقام ابراہیم کے بیگ پر آپ کو جہاں جگہ ملے اطمینان سے گھر والوں کو لے جائیے. جہاں لیڈیز لوگ کا سیکشن ہے, یہاں مرد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے نماز پڑھی, وہاں انہوں نے نماز ادا کی. اب نماز پڑھتے وقت آپ کو کاندھا کھلا نہیں رکھنا ہے, کاندھا چھپا دینا ہے, ورنہ کھلا رکھ کے نماز پڑھے گی تو مکروہ تحریمی. اور دوسرا یہ احرام جو ہمیشہ یہ آپ کو ناف کے اوپر رکھنا ہے. وہاں بہت غلطیاں کرتے ہیں اللہ اکبر عمرہ کرنے والے, ان کی چادریں یہاں تک ہوتی ہے, ناف دکھتی ہے, ناجائز و حرام ہے, نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ کام نہیں کرنا آپ کو اسے چھپانا ہے, اسے پوشیدہ رکھنا ہے, اور نیچے بھی دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اوپر نہ ہو جائے کہ راند آپ کے دکھنے لگ جائے. اب آپ نے کاندھا چھپا لیا, وہی ننگے سے نماز پڑھیں گے, کاندھا چھپا لیا آپ نے, اور پھر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی, طواف کی نفل کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد کی دعا بھی ہے, طواف کے بعد کی دعا ہے, وہ دعا مانگے. اے اللہ, اس کی دعا کی جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, تو میرے ظاہر و باطن کو سب جانتا ہے. اے پروردگار عالم, میری معذرت کو قبول کر, مجھے معاف کر, میری گردن کو جہنم سے آزاد کر, اور میری جائز حاجتوں پہ نظر رحمت فرما دے. اس طرح دعا مانگے, اور جو دعا مانگ کے اب فارغ ہوئے. اب اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد ملتزم پہ جا کے دعا مانگنی ہوتی ہے, لیکن پاسبل نہیں ہے ملتزم پہ جانا. ایک تو رش, دوسرا وہی خوشبو لگ گئی دم آ جائے گا. حکم یہ ہے کہ وہی ملتزم کی طرف, یعنی خانہ کعبہ کا یہ دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کی دیوار ملتزم ہے, اس طرف رخ کر کے آپ نے ملتزم کی دعا دی ہوئی رفیق الحرمین میں, وہ دعا کے معنی مفہوم پہ نظر رکھ کے اس دعا کو وہیں کھڑے کھڑے مانگیے, بلک کی دعا مانگیے, مانگتے رہیے, دعا میں کنجوسی مت کیجیے. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے, الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ جو بندہ عبادت کرے اور دعا نہ مانگے اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. تو دعا مانگے, بلک کی دعا مانگے, اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے, پانی پیئیں گے زمزم شریف کا پانی پیجئے. کوشش کیجئے کہ سادہ پانی پیجئے. بعض لوگ جوش میں ٹھنڈے پانی پیتے ہیں, پھر ان کے گلے متاثر ہوتے. اپنے آپ کو حج پہ خوب بچائیے, سادہ پانی پیجئے اور پیٹ بھر کے پیجئے. حدیث میں میرا آقا فرماتے ہیں کہ منافق زمزم جو ہے وہ پینے میں کنجوسی کرتا, کم پیتا ہے, اور مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. خوب پیٹ بھر کے آپ پانی پیجئے. ہاں لیکن بھی دھیان بھی رکھیے گا
کہ آپ کو بار بار یورین کی حاجت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر آپ نے پانی پی لیا، خوب دعا مانگی، پانی سر پہ ڈالیے، چہرے پہ لگائیے، بدن پہ لگائیے اور پھر وہاں پہ دعا مانگیے۔ دعا مانگنے کے بعد اب پانی ایسا مت پیے کہ یوں پانی گر رہا، یوں ہی گلاس پھینک دیا، سب چیز کا خیال رکھیے۔ جب کوئی بلا ضرورت تنکا مسجد میں گراتا ہے تو روایت ہے کہ مسجد میں ایسے کو ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح آنکھ میں کھس کا ٹکڑا پڑ جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو برائے کرم یہ تو مسجد حرام ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اب آپ نے پانی پی لیا، آپ کا ایک سیکشن کمپلیٹ ہوا طواف۔ اب دوسرا جو عمرے کا واجب ہے وہ سعی، وہ باقی ہے۔ آپ کو کہاں نکلنا ہے؟ صفا پہاڑ کی طرف، صفا مروہ، یہ وہ مقدس پہاڑ ہے، اللہ اکبر، یہ عام پہاڑ نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے شعار بیان کیا ہے۔ آپ مسجد سے باہر نکلے تو دکھتی بات ہے کہ صفا مروہ یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، تو باہر جب آپ نکلیں گے تو باہر مسجد سے خارج ہونے کی دعا بھی پڑھ لے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، پھر پڑھ کے آپ صفا پہاڑ کی طرف گئے۔ صفا پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر اس میں دعا مانگنے کا ذہن دیا گیا ہے، تقریباً بیان کیا گیا ہے کہ 60 آیتوں کے مطابق جو دعا ہیں وہ پڑھے، لیکن وہاں رش اتنا ٹائم نہیں، تو جتنی دعا مانگ سکتے ہو دعا پڑھے۔ یہ کلمہ ضرور پڑھیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر چوتھا کلمہ پڑھیے اور خوب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا مانگ کر اب آپ نے نیت کرنی ہے سعی کی، اے اللہ عز و جل میں صفا و مروہ کے درمیان 7 چکروں کی نیت کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ صفا سے مروہ کے بیچ میں جو دوڑ ہے، وہ جو آپ کو چلنا ہے وہ 1 ہے، مروہ سے صفا 2 ہے، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7، مروہ پہ آپ کی 7 چکر کمپلیٹ ہوئے، آپ کی یہ صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب نیچے اترنے کی دعا ہے، رفیق الحرمین میں یاد ہو سکتی کر لیجئے، بڑی مختصر دعا ہے، جامع دعا ہے، نہیں ہو تو یہ اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں اور تجھ سے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتا ہوں۔ اب آپ نے نیچے اترے، نارمل چلا آپ کو انداز میں، اب وہاں جیسی صفا سے مروہ کی طرف بڑھے گے تو سبز ملین کی لائٹ جلدی آ جائے گی، 2 لائٹ نظر آئیں گی اوپر آپ کے سر پر، 2 سبز لائٹیں ہوگی، ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان جو اتنا حصہ ہے نا، اس حصے میں حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ کیوں دوڑی تھی؟ آپ صفا پہاڑ پہ گئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے پانی ملے، اس وقت پانی نہیں مل رہا تھا، تو جب حضرت اسماعیل کا خیال آتا تھا تو آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے حضرت اسماعیل کو دیکھتے، ہاں میرا بچہ وہاں موجود نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہی، جہاں خانہ کعبہ وہیں حضرت اسماعیل کو چھوڑ دی۔ پھر آپ نیچے اترتی تھی پانی کے لیے، مروہ کی طرف جاتی تھی، بیچ میں خیال آتا تھا کہ میرا بچہ، وہ کیا حال میں جب خیال آ جاتا تھا تو وہ دوڑتی تھی، تو وہی دوڑ کو حج میں یاد تازہ کیا جا رہا ہے، میری بندی دوڑی تھی، اس کا دوڑنا مجھے اتنا پسند آ گیا، اب قیامت تک جس بندے کو میری رضا چاہیے اسے اسی انداز کو اختیار کرنا پڑے گا، نقل کرنی پڑے گی، یاد تازہ کرنی پڑے گی۔ دوڑنے سے مراد سبز ملین میں کیا ہے؟ آپ کو یعنی دوڑنے والا انداز رکھنا، یوں وہاں دوڑتے، او ہو ایسا تیز دوڑتے تو گرتے بھی ہے، اور دوڑا تو بھائی صاحب بوڑھے لوگ بھی دوڑتے، جوان کیا دوڑے گا، بوڑھا دوڑتا ہے، ایسا مت دوڑیے۔ آپ دوڑے حجن پیچھے رہ گئی پھر بچھڑ جائیں گے، تو نارمل چلیے، دوڑنے کا انداز یوں کہ یوں آپ یعنی نقل کو ادا کر رہے ہیں۔ ہاں وہاں آپ کو ٹھنڈک ہے، پیر میں تکلیف ہے تو آپ سعی کے دوران چپل پہن سکتے ہیں، آپ کو چپل پہننے کی اجازت ہے۔ بہنیں ان کو تکلیف ہے وہ جوتا پہن کے سعی کر سکتی ہے، وہ کر لیں، لیکن آپ نے دوڑ میں ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے درمیان کی بھی دعا ہے، وہ دعا کو بھی آپ یاد کر لیں، اردو میں دعا مانگے، اے اللہ عز و جل تو میرے حج کو حج مبرور کر، میری سعی کو تو مشکور کر، یا اللہ تو مجھے رزق حلال عطا کر، میرے دل کو ظلمت سے پاک کر، یہ اس کی بچ کی دعا دیجیے، یہ وہ دعا پڑھتے ہوئے پھر آپ کو مروہ تک چلتے رہنا۔ ہاں یہاں وضو ٹوٹ گیا تو بلا وضو آپ سعی کر سکتے، تو اب آپ نے مروہ کی طرف چلتے گئے، اب لوگ ایک دم مروہ پہاڑ کے ایک دم اوپر تک چڑھ جاتے ہیں، اوپر تک چڑھنا ضروری نہیں ہے، جہاں چڑھان شروع ہوئی اوپر چڑھے اور جہاں ڈلان آ رہی ہے
وہاں سے آپ واپس اتر جائیے. اب مروہ پہاڑ کی طرف آپ پہنچے, اوپر چڑھے, پھر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے مختصر ہی دعا مانگے, لیکن دعا مانگے میرے نبی کی سنت ہے, امت کے لیے رو رو کے دعا مانگے. پھر آپ واپس مروہ پہاڑ سے نیچے اتریں گے. نیچے اترنے کی جو دعا ہے وہی دعا آپ کو پڑھنی ہے. وہ دعا پڑھ کے پھر آپ کو کلمہ, استغفار, درود پڑھتے رہیے. تو یہاں وہاں کی باتیں نہ ہو, یہاں وہاں کی فکریں نہ ہو, سیلفیاں مت بنائیے, ریکارڈنگ مت کریے. وہ جب آپ کبھی وقت ملے گا تو ریکارڈنگ اپنے حساب سے کر لیجیے گا, لیکن اس وقت تو آپ عبادت میں مشغول ہے. پھر آپ نے کلمہ پڑھتے, ذکر و اذکار کرتے گئے, پھر سبز ملن آئی, پھر سبز ملن کے درمیان تھوڑا آپ کو ہلکا دوڑنا ہے. یہ دوڑتے ہوئے چلے, پھر آپ کو صفا پہاڑ آ گیا, صفا پہاڑ کے اوپر چلے, پھر خانہ کعبہ نظر آیا, پھر وہاں رک کر کے آپ نے دعا پڑھ دی. مختصر جو بھی دعا آپ کو یاد آ رہی ہے وہ دعا پڑھے. پھر مختصر دعا پڑھ کے آپ نے مروہ کی طرف آپ کو جانا ہے. پھر سبز ملن کے بیچ میں تھوڑی آپ کو دوڑ لگانی ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7ویں چکر میں مروہ پہ آپ پہنچے, آپ کی سعی مکمل ہو گئی. لیکن ابھی احرام سے آپ فارغ نہیں ہوئے. سعی کے بعد کے بھی 2 رکعت نفل ہوتی ہے, وہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. پڑھے گے تو بہتر ہے, نہیں پڑھے گے تو گنہگار نہیں ہوگے, ایسا نہیں ہے, لیکن پڑھ لینا افضل ہے. وضو ہے, وہیں پہ کوئی کونے میں جگہ مل کے 2 رکعت نفل ادا کر لیجیے. اب کیا کرنا ہے آپ کو اب احرام سے فارغ ہونے کے لیے حلق کرانا ہے یا تقصیر کرانا ہے, بال منڈانا ہوتا ہے یا تقصیر. 1/4 سر کے بال کا 1 پورا بال انگلیوں جتنا یہ کٹنا یہ لازم ہے, ورنہ آپ احرام سے باہر ہی نہیں نکلیں گے اور احرام کے قیودات میں رہیں گے. آپ کے لیے خوشبو حلال نہیں ہے. جو کچھ بھی قیودات ہے, پابندیاں ہیں احرام کی, وہ پابندی آپ پر قائم ہے. میں نے خود کیا کہ وہ احرام سے کیسے فارغ ہوگی, وہ اپنی پوری چوٹی بالوں کی طرف اکٹھا کرے گی, پوری چوٹی یہ جوڑا بنائی, اور پھر نیچے جو بال کی لمبائی آئی اس کو 1 پورا انگلی کا 1 پورا اسے کور کرے گی, اپنے ہاتھ سے کینچی سے کاٹی, فوراً فارغ. وہاں تو میں نہیں یوں فارغ ہو جاتے. اچھا وہاں لگے ہوتے کچھ لوگ, ہاں میں کر دیتا ہوں, اور وہ کینچی سے ٹک 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 تھوڑے تھوڑے نہیں ہوتا ہے. تو حلق کرائیے. اس کا طریقہ یہ کہ باہر آپ مسجد سے جب نکل جائیں گے مروہ سے فارغ ہونے کے بعد, تو وہیں سے باب السلام ہے, باب السلام سے لوگ ایگزیکٹلی باہر نکلتے اور رائٹ ٹرن لیتے ہیں. تو رائٹ ٹرن کی طرف باب عبدالعزیز آتا ہے. باب عبدالعزیز کے سامنے کلاک ٹاور ہے, کلاک ٹاور کے نیچے تمام سالون نے 5 ریال میں سر مڑا دیتے, 10 کرتے, بارگنگ کرتے, 5 میں ایزیلی کر لیتے. آپ چلے جائیں, اسے بولیے گا کہ خوشبو لگائے بغیر وہ بال منڈائے, پانی مار کے وہ آپ کا بال مڑا دیں گے. جیسے بال مڑ گیا آپ احرام کے قیودات سے فارغ ہو گئے اور آپ کا لیجئے عمرہ مکمل ہو گیا. جی ناظرین, الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے پریکٹیکل طریقہ, طواف کس طرح کرنا ہے, رمل کس طرح کرنا ہے, اور بہت ساری باتیں آپ نے سنی, تجربے کی باتیں سنی, اور تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے. ان تمام باتوں کو آپ نے سنا. اب آئیے چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف. جن باتوں کو آپ نے سنا انہی باتوں کو ہم دیکھتے ہیں پریزنٹیشن میں کہ کون کون سی باتیں طواف میں ضروری ہیں, کون کون سی باتیں احرام میں ضروری ہیں, اور احرام پہننے کے بعد احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں. آئیے چلتے ہیں ناظرین پریزنٹیشن کی طرف. پریزنٹیشن آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے. پہلا سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے عمرہ. اس میں 6 پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں. ہم اس کو 1 بائی 1 ذکر کریں گے. پہلا پوائنٹ ہے احرام, بریکٹ میں دیا ہوا ہے حدود حرم کے باہر سے. پوائنٹ نمبر 2 طواف. نمبر 3 ملتزم. طواف کے بعد ملتزم کے پاس آنا ہوتا ہے, اور ملتزم کے پاس آنا یہ مستحب ہے. پوائنٹ نمبر 4 آب زمزم, یعنی طواف مکمل ہونے کے بعد ملتزم کے پاس آنا ہے, اس کے بعد آب زمزم پینا ہے جو کہ سنت مبارکہ ہے. پوائنٹ نمبر 5 سعی. پوائنٹ نمبر 6 حلق یا تقصیر, یہ بھی واجب ہے. ناظرین حلق کیا ہوتا ہے, تقصیر کیا ہوتی ہے, اس کی مزید وضاحت آگے کے سلائیڈز میں آنے والی ہے. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہے احرام. احرام کے حوالے سے ہم 7 باتیں ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات میقات. ناظرین آپ نے میقات کے حوالے سے سن لیا ہے کہ میقات کسے کہتے ہیں, اور میقات سے گزرتے وقت احرام ضروری ہے. ہر اس شخص کو
جو مکے کا ارادہ کر کے میقات سے گزر رہا ہو۔ آپ نے دیکھے ہیں کہ میقات کون کون سے مقامات ہیں، کس جگہ سے آنے والے کے لیے کون سا میقات پڑتا ہے، اس کو آپ نے تفصیل سے جان لیا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے حدود حرم۔ آپ نے اس بات کو بھی جان لیا ہے کہ جو شخص حرم میں رہ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے عمرہ کرنے کے لیے وہ احرام باندھے حدود حرم کے باہر سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ احرام حدود حرم میں ہی باندھ لے، لیکن حدود حرم کے باہر جا کے وہ نیت کرے۔ اور ناظرین یاد رکھیے، احرام ان چادروں کا نام نہیں، بلکہ احرام ایک مخصوص کیفیت اور ایک مخصوص حالت کا نام ہے۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ یا اس کے قائم مقام کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ حالت احرام میں آ جاتا ہے۔ تو احرام سے مراد یہ چادریں نہیں ہوتی، بلکہ احرام سے مراد وہ خاص کیفیت، وہ خاص حالت ہے جو کئی حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، تو اس حالت کا نام احرام ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے احرام کی چادریں۔ آپ نے کافی تفصیل سے جان لیا ہے کہ احرام کی چادروں کو کس طرح پہننا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ان ساری باتوں کو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جان لیا ہے۔ نمبر 4، نوافل۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد نوافل ادا کرنا 2 رکعت، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 5، نیت۔ ناظرین یاد رکھیے کہ نیت یہ حالت احرام کا رکن ہے، یعنی اگر نیت نہ کی ہو تو حالت احرام میں نہیں آ سکتے۔ یہ بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ نیت یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر زبان سے الفاظ کہہ لیے جائیں لیکن دل میں نیت نہ ہو تو احرام کی حالت شروع نہیں ہو سکتی اور یہ نیت والا رکن نہیں پایا جا سکتا۔ تو ضروری ہے کہ دل میں نیت ہو، دل میں پختہ ارادہ ہو، اور زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ عربی کے کافی سارے الفاظ آتے ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، انہی الفاظ کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، حصول برکت کے لیے ان الفاظ کو دہرا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ دل میں احرام کی نیت ہو۔ آئیے عربی میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو میں دہراتا ہوں۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی وأعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرہ وأحرمت بہا للہ تعالی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ نمبر 6، تلبیہ۔ تلبیہ پڑھنا یہ بھی رکن ہے، یعنی اگر کوئی نیت کر لے لیکن تلبیہ نہ پڑھے تو وہ حالت احرام میں نہیں آ سکتا۔ تلبیہ کہتے ہیں ان خاص کلمات کو جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ادا فرمایا۔ آئیے تلبیہ کے کلمات کیا ہیں ہم ان کو مل کے پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین ایک بار پڑھنا ضروری ہے اور 3 بار پڑھنا یہ افضل ہے۔ نمبر 7، احرام کی پابندیاں، یعنی جب نیت کر لی جائے اور تلبیہ پڑھ لیے جائیں تو حالت احرام یہ حالت شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہی یہ حالت شروع ہو جائے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں احرام کی پابندیاں کون سی ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلی پابندی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا یا امامہ باندھنا۔ تو احرام کی حالت میں آنے کے بعد نہ سر چھپانے کی اجازت ہے اور نہ ہی چہرہ چھپانے کی اجازت ہے۔ پابندی نمبر 2، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے، نہ وہ
نیچے کی طرف کوئی سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے اور نہ ہی کرتا جبہ وغیرہ پہن سکتا ہے۔ البتہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ پابندی نمبر 3، ایسے موزے، جرابیں یا جوتے پہننا جو وسط قدم کو چھپائیں۔ اس طرح کی چپلیں بھی نہیں پہن سکتے جو ہمارے وسط قدم کو چھپا دے۔ وسط قدم یعنی ہمارے پاؤں کا وہ ابھرا ہوا حصہ جسے مڈل پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس حصے کو چھپانا یہ ناجائز ہے۔ یہ چپل جسے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی چپل پہن سکتے ہیں کیونکہ وسط قدم اس میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سینڈلز ہوں گے، شوز ہوں گے، ان تمام کو پہننے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پابندی نمبر 4، خوشبو بالوں یا بدن کپڑوں میں لگانا۔ تو ناظرین، خوشبو لگانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ نہ کپڑوں میں لگا سکتے ہیں اور نہ بالوں میں لگا سکتے ہیں اور نہ ہی بدن کے کسی حصے پر لگا سکتے ہیں۔ پابندی نمبر 5، خالص خوشبو کھانا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الائچی ہے، دار چینی ہے، لونگ ہے، اس طرح کی جتنی بھی خوشبودار چیزیں ہوں گی، خالص خوشبودار چیزیں، ان کو کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پابندی نمبر 6، فحش بات کرنا۔ ناظرین، کسی طرح کی فحش گفتگو نہیں کی جا سکتی، حالت احرام میں ممنوع ہے۔ پابندی نمبر 7، دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا۔ جی ناظرین، عام حالات میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بہت ہی معیوب ہے اور بہت ہی بری بات ہے، اور حالت احرام میں تو اور زیادہ بری بات ہے۔ پابندی نمبر 8، اپنا یا دوسرے کا ناخن کاٹنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کٹوانا۔ پابندی نمبر 9، سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا۔ حالت احرام میں یہ ناجائز و حرام ہے۔ پابندی نمبر 10، زیتون یا تل کا تیل لگانا۔ تل کا تیل استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور زیتون کا تیل استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ ان میں خوشبو نہ ہو۔ پابندی نمبر 11، احرام والے کا حلق یا تقصیر کے وقت سے پہلے کسی محرم یا غیر محرم کا سر مونڈنا۔ جی ناظرین، حالت احرام میں نہ کسی دوسرے کا بال کاٹ سکتا ہے اور نہ خود کسی سے کٹوا سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ تمام ارکان مکمل نہ ہوئے ہوں۔ ہاں، عمرے کے تمام ارکان مکمل کر لیے ہوں، یعنی طواف بھی ہو چکا ہو اور سعی بھی ہو چکی ہو، تو اس وقت حالت احرام میں رہنے والا شخص یعنی محرم وہ دوسرے کی حلق بھی کر سکتا ہے، اس کی تقصیر بھی کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس احرام والے کی یعنی محرم کی تقصیر بھی کر سکتا ہے اور حلق بھی کر سکتا ہے۔ پابندی نمبر 12، جوں مارنا، پھینکنا، الغرض کسی طرح اس کی ہلاکت کا سبب بننا۔ حالت احرام میں نہ جوں مارنے کی اجازت ہے اور نہ ہی پھینکنے کی اجازت ہے۔ کسی طرح سے جوں مارنے کا سبب بننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص کی جوں گر گئی ہو تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ تھی 12 پابندیاں۔ اس کے علاوہ بھی چند اور پابندیاں ہیں جن کو تفصیلاً جاننا ہو وہ بہار شریعت اور رفیق الحرمین کا مطالعہ فرما لیں۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ عمرے کا دوسرا فرض طواف ہے۔ اس طواف کے تحت ہم 6 باتوں کو ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اجتباء۔ ناظرین، اجتباء کسے کہتے ہیں اور اجتباء کس انداز میں کیا جائے، ان تمام باتوں کی تفصیلات آپ نے جان لی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے نیت۔ جی ناظرین، طواف میں نیت کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ نیت کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ نیت کے مختلف صیغے مختلف کتب میں الگ الگ اعتبار سے موجود ہیں۔ آئیے رفیق الحرمین میں جو نیت کے الفاظ لکھے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری جانب سے قبول فرما۔
نمبر 3 استلام. استلام کہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینا، یا تو اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر یا کسی لکڑی وغیرہ کے ذریعے، اور اگر یہ صورت نہ ہو تو اس جانب اشارہ کر کے ہی اپنے ہاتھ کو بوسہ لینا، یہ استلام کہلاتا ہے. استلام کرتے وقت اس طرح کے الفاظ ادا کیے جائیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نمبر 4 سیدھی طرف سے طواف کرنا. ہم ہماری سیدھی جانب سے طواف کریں گے. اس صورت میں کعبۃ اللہ شریف ہماری الٹی جانب رہے گا، یعنی ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف کعبۃ اللہ شریف ہوگا، یا یوں سمجھ سکتے ہیں کہ طواف اینٹی کلاک وائز میں ہوگا. نمبر 5 رمل. ناظرین، رمل کسے کہتے ہیں اور رمل کتنے چکروں میں کرنا ہے اور رمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان تمام باتوں کو آپ نے سن لیا ہے اور دیکھ لیا ہے. نمبر 6 نماز طواف. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس یہ نماز ادا کی جائے. اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ہو تو کسی بھی مقام پر پڑھ سکتے ہیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لیا جائے، اور اگر مکروہ وقت آ جائے تو مکروہ وقت کے بعد اس کو ادا کیا جائے. یاد رکھے کہ یہ 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. عمرے میں 2 واجب ہیں. نمبر 1 سعی. سعی کے تحت 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 نیت، نمبر 2 طریقہ، نمبر 3 میلین اخضرین. ناظرین، جس طرح کہا گیا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اگر دن میں پختہ ارادہ بن جائے تو نیت ہو گئی، اور زبان سے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے. آئیے عربی میں جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں. اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. ترجمہ: اے اللہ، میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری جانب سے قبول فرما. نمبر 2 سعی کا طریقہ. ناظرین، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جانب آپ کو صفا نظر آ رہا ہے اور دوسری جانب مروہ لکھا نظر آ رہا ہے. یہ در حقیقت 2 پہاڑیاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانے ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک یہ 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا کی طرف یہ دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ایروز بنائے گئے ہیں، اور پہلا جو ایرو ہے وہ صفا سے مروہ کی طرف ہے، اور آخر جو ہے وہ بھی صفا سے مروہ کی طرف ہے. یعنی صفا سے صحیح شروع ہوگی اور 7واں چکر اس کا مروہ پر مکمل ہوگا. نمبر 3 میلین اخضرین. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں جو مقام گرین لائٹ میں نظر آ رہا ہے اس مقام کو میلین اخضرین کہتے ہیں. مردوں کے لیے سنت ہے کہ یہاں پر دوڑیں، اور یاد رکھیں کہ دوڑنے کا جو انداز ہے وہ بالکل باوقار انداز ہونا چاہیے. بہت زیادہ تیزی سے نہ دوڑا جائے، بلکہ دھیمے دھیمے انداز میں دوڑنا سنت ہے. ناظرین، عمرے کا دوسرا واجب ہے حلق یا تقصیر. حلق کہتے ہیں سارے بالوں کو موڑنا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی اور تقصیر کروانے والوں کو 1 مرتبہ دعا دی. تقصیر کہتے ہیں چوتھائی سر سے ہر بال کم از کم 1 پورے کے برابر کٹ جائے، یہ تقصیر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انگلی کے نشان سے بتایا جا رہا ہے اتنا حصہ کاٹنا ضروری ہے. اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو تقصیر نہیں ہو سکتی، اس صورت میں حلق کرانا ضروری ہوگا. حلق یا تقصیر دونوں میں سے ہر ایک کی گنجائش ہے، اور جب حلق یا تقصیر سے فارغ ہو جائیں تو احرام کی ساری پابندیاں مکمل ہو جائیں گی اور یوں عمرہ مکمل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ابھی سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے کافی باتیں سیکھی ہیں، سفر کی ضروری باتیں،
اور سفر کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے، اس کے بعد گھر سے لے کر طواف اور عمرہ کرنے تک کے تمام مسائل کس طرح پریکٹیکل انداز میں کیے جاتے ہیں، ہم نے اس کو بھی دیکھا، اور پریزنٹیشن کے ذریعے بھی ہم نے ان تمام تفصیلات کو جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ